السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ ابھی تک لنچ کے اس خمار سے نہیں نکل پائے ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو، جزاکم اللہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو تھینک یو فار کمنگ. ٹاپک جو آج مجھے دیا گیا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہ آن دا ٹاپک آف ٹائم، اینگر اینڈ سیکشولیٹی. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وقت جو آپ لوگ ہیں میں اس میں آ جاتا ہوں. یہ ٹائم جو ہے آپ پلیز اگر فوکسڈ اپروچ کے ساتھ مجھے دے دیں، اور انشاءاللہ ہوپفلی اٹ ول بینیفٹ آل آف اس انشاءاللہ. کون سا آپ لوگوں کا کیا پڑھتے ہو آپ لوگ؟ کمپیوٹر سائنس اور سائیکالوجی، سافٹ ویئر انجینئرنگ. میری لمیٹیشنز کان کی، اگر 4 لوگ اکٹھے بولیں تو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ. پھر پتہ نہیں انسان کس چیز پہ ایروگنٹ ہوتا ہے نا. یہ تو انسان کی لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس. سنگ گڈ، ماشاء اللہ. میرا بیک گراؤنڈ از الیکٹریکل انجینئرنگ فرام ورلڈلی ایجوکیشن پرسپیکٹو، اور اس کے بعد اللہ نے توفیق دی ٹو اسٹڈی دا سائنسز آف اسلام. اور آئی واز ان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریٹ سیکٹر فار لانگ ٹائم. اور اس کے بعد اللہ نے اس کام پہ لگا دیا کہ میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں آپ سب لوگوں کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے لیے کمپیوٹر سائنس کو ہم چھوڑ دیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ کو ہم چھوڑ دیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فونس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تاکہ ہم مل کے انشاءاللہ ٹوگیدر ول ٹرائی ٹو لرن سم تھنگس. اچھا، پہلی بات، کوئی آپ میں سے اینی بڈی از اے نان مسلم، کوئی جو مسلمان نہ ہو یہاں پہ؟ اینی ادر ریلیجن؟ نہیں؟ گڈ. اینی بڈی از ناٹ اے پاکستانی؟ سارے پاکستانی بھی ہیں. پچھلے سیشن میں گڑبڑ ہو گئی. مسلمان تو میں نے پوچھ لیا. ایک بچہ تھا جو کہ پتہ نہیں کہاں سے تھا، آئی تھنک سم ویئر فرام افریقہ، صومالیہ سے. وہ صومالین تھا، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں اردو انگلش مکس کرتا رہا. اینڈ دین لیٹر آن ریئلائز کہ مجھے انگلش میں بات کرنی چاہیے تھی. تو خیر، ٹائم کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ واٹ از ٹائم؟ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ منی. بس پیسہ یاد آتا ہے یار، ہر چیز پیسہ ہے. کیا ہوتا ہے ٹائم؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ ٹائم از منی، ٹائم از پریشس، فائن. بٹ واٹ از ٹائم؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ٹائم؟ فزکس پڑھ کے ہیں یار سارے. کیا ہوتا ہے؟ 2 ایونٹس کے بیچ کے انٹرول کو ٹائم کہتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، انٹرسٹنگ ڈیفینیشن. اور کوئی؟ آپ کرسی پہ نہیں بیٹھے؟ اتنی محبت یار دونوں سے، سبحان اللہ. پتہ نہیں دونوں سے کہ کسی ایک سے. ہاں، تھوڑی دیر کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی. آگے بیٹھے انشاءاللہ قربت رہے گی. ماشاء اللہ، گڈ. یار میری کسی بات کو مائنڈ نہیں کرنا بچوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں شعیب، مائنڈ نہیں کرنا میری کسی بات کو، ٹھیک ہے؟ ہاں، ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کیا ہوتا ہے جی بچوں؟ سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ اسٹے. اوکے، ٹھیک. اور کوئی بتائیں نا پلیز. تھوڑا میں جگانے کے لیے سوچوں، دماغ تھوڑے سے جاگنا شروع ہو جائیں، سارے الیکٹریکل سگنلز اوپر نیچے دائیں بائیں چلنا شروع ہو جائیں، اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں. اور کیا کوئی اور بتائیں؟ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو سوچو نا یار.
کچھ اینی تھنگ؟ اگر میں ویسے کہتا نا یار چپ کر کے بیٹھو تو کوئی نہ چپ کر کے بیٹھتا. سوال پوچھ لو تو بہت چپ کرانے کا سب سے آسان طریقہ ہے. میں ایک جواب چاہ رہا ہوں, کوئی ایک اور جواب. اینی ون آنسر, کوئی ایسے رینڈم یار جس گیسٹ غلط ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ غلط فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. بولو. میجرمنٹ آف سم تھنگ دیٹ از پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے. میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا کسی بھی سوال جواب کو, لیکن اصل میں ٹائم کی کیا کوئی بھی ڈیفینیشن نہیں ہے ٹائم کی. ٹائم از انٹینجیبل, رائٹ؟ ٹائم تو ایک بڑی انٹینجیبل سی چیز ہے. اصل میں اٹ از اے ریلیٹیو تھنگ. ٹائم تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھی تھی فزکس میں کہ نہیں؟ مجھے نا اپنے آپ کو, مجھے لگ رہا ہے وہی بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں وہی باتیں ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں, تو میں اپنے آپ کو یاد کرا رہا ہوں بار بار. اٹس اے نیو سیٹ آف پیپل, تاکہ میں اسی پیشن کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ سے باتیں کروں جو میں نے پچھلے سیشن میں کی تھی. تو انشاءاللہ I'll pick up. بچوں فون نہیں تھوڑی دیر کے لیے پلیز. کیا خیال ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے فون چھوڑ دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. لیکن چاہ رہا ہوں نا میں آپ سے انٹریکٹ کروں, آپ میرے سے انٹریکٹ کریں, کوئی سوال ہو پوچھیں انشاءاللہ. ٹائم ایک ریلیٹیو چیز ہے. یہ ابھی 2024 ہے, تو 2024 کیا ہے؟ 2024 ایک نمبر ہے. اٹس اے ریلیٹیو کہ کہیں سے ہم نے ایک ریفرنس پوائنٹ بنایا اور اس ریفرنس پوائنٹ سے ہم نے اسے میئر کرنا شروع کیا, اور میئرنگ بھی ہم نے خود ہی ڈیفائن کی. ہم نے کہا کہ ایک گھنٹہ میں 60 سیکنڈز ہوتے ہیں. اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر لیا ایکول 60 پارٹس کے اندر. پتہ نہیں کیوں کیا 60 میں, 80 میں کیوں نہیں کیا, 80 میں بھی کر سکتے تھے. تو ہم نے ہر سیکنڈ کو ٹک ٹک ٹک, ہم نے کہا یہ جو میجرمنٹ, یہ جو ڈیوریشن ہے یہ 1 سیکنڈ ہے. پھر ہم نے کہا کہ ایک گھنٹے میں 60 منٹس ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ ایک 24 آورز میں 24 آورز, ایک دن میں 24 آورز ہوتے ہیں. ہم نے خود ہی سے ڈیفائن کیے ہیں, لیکن یہ سب ریلیٹیو ہے. اور کسی نے کہا پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر کے ریفرنسز کے, یا جو بھی آپ نے بات کی, دیٹس سو ٹرو. ابھی سے جو پہلے ہوا وہ میرا پاسٹ ہے, جو ابھی ہو رہا ہے یہ پریزنٹ ہے, جو ابھی نہیں ہوا وہ میرا فیوچر ہے, رائٹ؟ اٹس آل دیز آر تھنگس دیٹ وی ہیو ڈیفائنڈ بائی آور سیلوز. لیکن کسی نے کہا ٹائم از منی, بٹ لیٹس پٹ اٹ ان ادر وے, ٹائم از پریشس, رائٹ؟ اٹس ناٹ اونلی منی دیٹ از پریشس. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ, یہ بھی ڈیفینیشن لوگوں نے بنائی کہ جی ٹائم از منی, بٹ بیکاز دے تھنک دیٹ منی از پریشس, وچ از. لیکن اگر اس کو ہم جنرلائز کر لیں گے, ٹائم از پریشس, دیٹس اے بیٹر اسٹیٹمنٹ آئی تھنک, رائٹ؟ ٹائم از ویری پریشس. کیوں؟ وائی از ٹائم پریشس؟ وائی از ٹائم پریشس؟ چلو یہ تو بتا دو بچوں. ہاں, انسٹاپیبل ہے تو پاسٹ نیور کمز بیک. سو ٹرو. کل میں ایک یونیورسٹی میں تھا, وہاں پہ بچے جو ہے نا اسی طرح آپ جیسے, میرا بڑا دل چاہا کہ کاش میں بھی دوبارہ اسٹوڈنٹ شپ میں آ جاؤں. آپ کو ابھی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ کتنا یہ ایک گولڈن ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے. ہمیں تو لگتا ہے او مائی گاڈ, پھر کلاسز, پھر امتحان, جلدی سے نکلیں, شادی کریں جلدی سے جا کے, ہے نا؟ یقین جانو بچوں, یہ جو آپ کی ایک فریڈم فلائٹ ہے نا, اتنی پریشس ہے. کتابیں سامنے ہو, کوئی فکر, کوئی فاقہ نہیں, بچے رو رہے ہیں گھر میں, کوئی فکر نہیں ہے. کتنا زبردست ٹائم ہے یار. بیوی بھی نہیں ہے نا؟ گھر جا کے ورنہ پھر سے سنیں گے کہ آج یہ ہوا, آج آپ کی امی نے نا مجھے یہ کہا ہے. یہی ہوتے ہیں نا مسائل. تو ٹائم کبھی واپس نہیں آتا. جیسے میں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ویسے گزاری, اس کے بعد اب ٹائم واپس نہیں آ سکتا. نئے آنے والے بچوں پلیز اگر سائلنٹلی سیٹل ہو جائیں, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, لیکن پلیز بہت خاموشی سے کم سیٹل ہو جائیں. تو ٹائم ایک ریلیٹیو چیز ہے. ٹائم کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ٹائم امپورٹنٹ ہے. ٹائم اس لیے امپورٹنٹ ہے بچوں, سنو, کیونکہ ہمارا جو فیوچر ہے, جو آنے والا وقت ہے, وہ ہمارے پریزنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہر لحاظ سے, ہر لحاظ سے. کل آپ جو کرنے والے ہو دنیا یا آخرت کے اعتبار سے, وہ سارے کا سارا ڈیپینڈنٹ ہے جو میں آج کر رہا ہوں, اور یہ واپس نہیں آئے گا. اٹس این اپرچونٹی دیٹ از ناکنگ ایٹ آور ڈور. ایک اپرچونٹی ہے,
اگر اس اپرچونٹی کو مس کر دیں گے، بچوں آگے آ کے بیٹھو نا، بچیوں آگے فل ان دا گیپس فرسٹ، آگے آ جاؤ، پہلے آگے والی سیٹس فل کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. جو آج کا ٹائم لوز کر دے گا وہ کل کو ہو سکتا ہے کہ پچھتائے گا کہ یار کاش وہ اپرچونٹی مجھے ملی تھی، میں اس کو اویل کر لیتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ کچھ تو کہو، کیا میں بات کر رہا ہوں؟ جس بندے کو آج یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا کل جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. آج کا ٹائم، یہ جو مومنٹ ہے، اب ماشاءاللہ آپ سارے کے سارے آئے ہو، ہم لوگ جتنا بھی یہاں پہ ٹائم گزاریں گے اس ٹائم کو جو اچھا اویل کر لے گا، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اس کو جو the time that is coming next، اس میں اس کو وہ ریفلیکٹ بیک کرے گا اور وہ انشاءاللہ اس کو چیریش کرے گا. لیکن اگر یہاں بیٹھ کے ہم بیٹھے ہیں بحریہ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں، لیکن ہمارے دماغ پھر رہے ہیں کیلیفورنیا میں، تو اس کو that's losing this opportunity. As simple as that. That's losing the opportunity. So please understand the value of time. Time، قیامت کے دن 5 سوال ہونے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ چلو اس سے پہلے آسان سوال پوچھتا ہوں. قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، کیا ہیں؟ ماشاءاللہ، میں نے گیس کیا، اتنے سارے جواب تھے، لیکن اچھی بات ہے. پہلا سوال ایک بندہ بتائے، ایک بندہ، کوئی جس کو آتا ہے ہاتھ کھڑا کرتے. جی بیٹا کہتا ہوں، کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ رب کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، جس نے پیدا کیا ہے؟ نہیں. When you worship؟ نہیں جی. The one who takes care of you. اردو میں اس کا ہم رٹا مارتے ہیں پالنے والا، لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہے پالنے والے کا کیا مطلب ہے. پالنے والے کا مطلب ہے who takes care of me at every single moment. اس وقت میرے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، آپ سب کے اندر، رائٹ؟ ہمارے دماغ کے اندر سے الیکٹریکل سگنلز جا رہے ہیں، میں ہاتھ موو کر رہا ہوں تو کیا ایک پورا کمپلیکس سسٹم چل رہا ہے، رائٹ؟ یہ کون چلا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ یہ جو میرے کیئر کر رہا ہے وہ چلا رہا ہے. میں بول رہا ہوں، میرے تھاٹ پروسیس، ایک تھاٹ پروسیس چل رہی ہے میرے برین کے اندر، کچھ فنکشنز ہو رہے ہیں. وہ کون کر رہا ہے؟ وہ جو اس کی کیئر کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. کتنے بچے ہوتے ہیں آٹسٹک ہوتے ہیں. آٹزم ایک بہت بڑا چیلنج ہے والدین کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے بھی. لیکن یہ جو تھوڑے سے بچے آٹسٹک ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یار ہم ایسے نہیں ہیں. اگر ہر بچہ ٹھیک ہوتا نا تو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے دماغ کام کرنے کی. بول رہے ہیں، زبان سے ساؤنڈ ویوز نکل رہی ہیں، ایسی فریکوینسی پہ نکل رہی ہیں جس کو آپ سمجھ سکتے ہو. آپ کے کانوں میں جا کے ایئر ڈرمز ہیں، ایئر ڈرمز وہ ساؤنڈ ویوز ہٹ کر رہی ہیں، وہ موو ہو رہی ہیں سرٹن فریکوینسی میں. آپ اس کو پھر برین اس کو کمپریہینڈ کر رہا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے انٹو سم تھنگ میننگ فل. کیا ایک پورا نظام چل رہا ہے، رائٹ؟ اندر کے کیمیکل جو ایسڈز ہیں، ہارمونز ہیں، ریلیز ہو رہے ہیں. کبھی کچھ کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. یہ سارا پرفیکٹ نظام جو چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رب. اس کو کہتے ہیں رب. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، نہ کھایا نہ پیا، زندہ سلامت 9 مہینے بعد نکل آئے. کس نے ہمیں زندہ رکھا؟ رب نے. پہلا سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ اب سوچو کہ جس کو سمجھ میں آ جانا رب کون ہے، آئی کین گارنٹی یو بچوں، اینڈ آنیسٹلی کوئی انگزائٹی نہیں ہوگی زندگی میں، کوئی انگزائٹی نہیں ہوگی. اللہ مالک ہے، اللہ رب ہے میرا، وہ چلائے گا میرے کام، جس نے آج تک چلایا کل بھی چلائے گا. دوسرا سوال ٹھیک ہے، ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ سوری، path you follow. Good, mashallah. The set of principles actually that define as to how do you live your life, اس کو دین کہتے ہیں. پورے set of principles کو. ہمارا problem کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو دین سمجھتے ہیں، بچیاں پردہ کرتی ہیں، بس یہ 5-6 چیزیں ہوتی ہیں، میرا دین ہے and that's it. لیکن it's a whole set of principles. The way that I live my life is called دین. دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، من نبیوں کا ہم نے بتا دیا. تمہارے نبی کون ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو
اپوائنٹ کیا جو اللہ کی طرف سے میسج ہم سب کو پاس آن کر جنہوں نے کیا. بچوں آگے آ جاؤ پہلے پلیز فل ان دا فرسٹ روز فرسٹ. آگے آ جاؤ بچوں. تو وہ رسول ہیں. تمہارے رسول کون تھے جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ ایک سوال ہوگا. یہ 3 سوال ہیں قبر کے, رائٹ, اینڈ دیٹ ڈیفائنز ایز ٹو ہاؤ ڈڈ وی لیو آور لائف. کون سے سیٹ آف پرنسپلس فالو کیے میں نے, رائٹ. کیا مجھے میرے پاس سارے سیٹ آف رولس تھے کہ میں نے کہیں سے امپورٹ کیے ہیں؟ ہم میں سے کئی لوگ جو ہیں ویسٹ سے امپورٹ کر رہے ہیں اپنے سیٹ آف پرنسپلس. وہ جو کرتے ہیں ہم بھی وہ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں, کاپی پیسٹ سمپل. تو میری کوئی سیٹ آف پرنسپلز ہیں which I am proud of, کیونکہ وہ اتنے کمپلیٹ سیٹ آف پرنسپلس ہیں. مسئلہ ہماری انڈرسٹینڈنگ لیولس کا ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں. اینی وے, اس قبر کے سوال ہے تو اس کے اوپر بات کریں گے تو اگلا گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا. میں آنا چاہ رہا ہوں قیامت کے دن بھی سوال ہوں گے 5. وہ کون بتائے؟ اس کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ, جو مجھے 5 سوال بتائے گا. نہیں آپ بتا چکے, آپ ایگزمپٹڈ, آپ کو ویسے میں تحفہ دے دوں گا انشاءاللہ, بغیر بتائے. اور کون بتائے گا 5 سوال کب قیامت کے؟ چلیں ٹھیک ہے, نماز کے بارے میں بھی سوال ہوگا, لیکن 5 سوال جو ایک حدیث میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 5 سوال ہوں گے. جی بچے, اوکے, آپ کے پاس ٹائم دیا تھا, ٹائم کا کیا کیا ہے؟ اور جوانی دی تھی, جوانی گئی, تو مجھے سارے میرے گفٹس مجھے اس کو سپلٹ کرنے پڑیں گے. ایک بندہ نہیں دے رہا جواب. ٹھیک ہے. جوانی دی تھی, جوانی کا کیا کیا؟ زبردست. اور 3 رہ گئے. دولت دی تھی, دولت کا کیا کیا؟ نمبر 4 وہ تو بتا دیا اس نے. ہاں سوری, بہت کس نے علم کی بات کی؟ ہاتھ کھڑا کرو. علم دیا تھا, علم پہ عمل کیا کیا؟ یس. 5 جی, جسم اور صحت دی تھی. نہیں, وہ 5 سوالوں میں نہیں ہے. جی بیٹا بولو. وہ تو اس نے بتایا مال کہاں سے کمایا. اس سے ملتا جلتا سوال ہے, ہنٹ دے رہا ہوں. ہاں, مال خرچ کیا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کوئی ہلے گا نہیں, اس سے پہلے یہ 5 سوال کے جواب دینے پڑیں گے اس کو. Then the next thing will start. اس پہ ریفلیکٹ کریں تھوڑا سا. نمبر 1, عمر کیسے گزاری, ٹائم کیسے اسپینڈ کیا. سوال ہوگا کہ ٹائم کیسے اسپینڈ کیا, سوال, رائٹ. ایک جاب انٹرویو ہوتا ہے نا, انسان ایسے کانپ رہا ہوتا ہے. بچوں ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ بیٹا. ٹائم کیسے اسپینڈ کیا, اس میں ایک اسپیسیفک سوال ہے کہ یوتھ کیسے اسپینڈ کی, جوانی کیسے گزاری. کیوں خاص سوال جوانی کے لیے کیوں ہے, کوئی بتائیں کیوں بچوں؟ جوانی کے بارے میں کیا خاص بات؟ سب سے زیادہ عمرہ گمراہ, سوری, پوٹینشیل سب سے زیادہ اس میں ہوتا ہے. سو ٹرو, پوٹینشیل ہوتا ہے. میری عمر میں پہنچو گے تو یار یہاں پہ 2 گھنٹے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا. موقع ملتے ہیں گمراہ ہونے کے. اصل میں انرجی ہوتی ہے نا, انرجی ہوتی ہے. آج کل کے بچوں میں بھی انرجی نہیں ہے نا. سبحان اللہ. 100 میٹر ریس لگائے میرے ساتھ کوئی؟ ہاں جیت جاؤ گے آپ, مجھے پتا ہے, لیکن کمپیٹ ضرور کروں گا انشاءاللہ. لیکن یس, پیشن ہوتا ہے, انرجی ہوتی ہے, بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس انرجی کو آپ نے جو بات کی, گمراہ ہو سکتے تھے, لیکن اسی انرجی کو پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے تھے. اور پازیٹیو انرجی اگر یوز کریں تو جو اس ایج کے اندر کر سکتے ہیں نا کام, وہ پھر لیٹر آن نہیں کر سکتے. آلسو جو پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا بیفور 40, وہ پرسنالٹی انسان کی پھر ہمیشہ رہتی ہے. میں آپ کے والدین کے ساتھ بات کرنے سے زیادہ آپ لوگوں سے بات کرنا پسند کرتا ہوں if they are 40+. اس لیے کیونکہ ان کی اتنی میچور پرسنالٹی ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھاتے رہو, وہ نہیں سمجھنا چاہتے. ان کی پرسنالٹی بن چکی ہے. ان کو 1 گھنٹے کا لیکچر دو, 1 گھنٹے بعد بھی وہی بات کرتے ہیں جو انہوں نے اسے 1 گھنٹے سے پہلے سنی ہوتی ہے. آپ لوگ, آپ کے اللہ نے جو دماغ کی جو اس وقت سارے نیورونز کام کر رہے ہیں, وہ ایک ایج کے بعد اس کے اندر وہ اسٹیٹک ہو جاتے ہیں. اس لیے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا خاص طور پہ, پوری عمر. نمبر 3, مال کہاں سے کمایا. نمبر 4, مال کدھر خرچ کیا. نمبر 5, کہ جو علم تھا اس پہ عمل کیا کیا. How did you act on what you knew. ہو سکتا ہے ہمیں سب علم نہیں ہو, لیکن بہت ساری چیزیں تو ہم کو پتہ ہیں.
ہم کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے پھر بھی بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے پھر بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خیانت نہیں کرنی پھر بھی کرتے ہیں. کرپشن کتنی عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو علم ہے، عمل نہیں ہو رہا، اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. بٹ بفور گوئنگ انٹو دوز ریزنز، پہلے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کون ہیں. انٹرنیٹ ایک اور سوال کرتا ہوں، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ عقل مند لوگ ہیں آپ لوگ. عقل ٹھیک، کسی نے کہا انٹلیکٹ، عقل. اور کوئی جواب دیں؟ ایک اور فرق جی بیٹا. وہی عقل میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک اور طرح سے کہہ دیا. دیٹس ٹرو کہ صحیح اور غلط میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، وہ انسان کرتا ہے، وہ عقل ہے. اس لیے ایک اور کیا ڈفرینس ہے؟ ایک منٹ جی بیٹا. انسان اپنے لیے جیتا ہے، اور جانور اپنے لیے جیتا ہے، انسان جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ جیتا ہے. جی بیٹا. اچھائی اور برائی میں فرق، لیکن وہ بھی ہم اگر اس کو تھوڑا سا بوائل ڈاؤن کریں تو وہ بھی عقل پہ آ جاتی ہے بات. کسی اور نے بھی کہا کچھ یہاں پہ، کون؟ ایجوکیشن. بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن اصل میں ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی اٹس اے نرشمنٹ فار دا عقل، رائٹ؟ سو ایک اور چیز، بہت اچھی بات ہے کہ ایک اور چیز. ٹھیک ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو خلیفہ اسی لیے بنایا کہ اس کے اللہ نے وہ عقل دی ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے مطابق ایکٹ کر سکتا ہے. ایک انسان اور جانور کے اندر بہت بڑا فرق جو ہے نا، اس کی روح کا ہے. اچھا، میرے پیچھے والے بچے میرے ساتھ ہوں کہ فون کے ساتھ ہوں؟ پیچھے والے؟ ہاں، سارے لوگ ساتھ ہو میرے بچیوں؟ ہیلو، کہ کہیں اور ہو؟ ادھر ہی ہو نا کمرے میں؟ ٹھیک. میں نے پہلے آپ ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. میں نے پی این اے سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا ہم لوگ ساتھ گزاریں گے، ٹھیک، ایز اپوز ٹو کہ ہم کہیں اور دنیا میں پھر رہے ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روح دی ہے نا، وہ ایک اسپیشل روح ہے. ہم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. لوگ کچھ کہتے ہیں کہ بندر کی اولاد ہے. ہم تو نہیں ہیں، ہوں گے کوئی اگر کوئی ہونا چاہیں گے تو. لیکن یہ جو تھیوری، ڈارونز تھیوری آف ایولیوشن اور سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ایک مرد کو بنایا جس کا نام آدم ہے علیہ السلام، اور ہم ان سے پھر اللہ نے ایک خاتون کو بنایا حوا علیہ السلام. پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم ساری انسانیت پھیلی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، آگے کیا ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَالنِّسَاءَ. میرے حافظ نہیں ہو، شاید میں تھوڑی سی غلطی کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا. میل کروموزومز کیا ہوتے ہیں؟ ایکس وائی. فیمیل ایکس ایکس ہوتے ہیں. ایکس وائی میل کروموزومز، ایکس ایکس فیمیل کروموزومز، رائٹ؟ جینڈر سلیکشن کس کروموزوم سے ہوتی ہے؟ آپ کے میل سے ہوتی ہے، رائٹ؟ اب پتہ نہیں آج کل معاشرہ کیسا ہے. میں دبئی میں رہتا ہوں، میں بہت زیادہ انٹو معاشرہ نہیں ہوں، لیکن جب ہم لوگ، میں آپ کی ایج کا تھا تو اس زمانے میں ایک عجیب سی چیز تھی کہ اگر کسی فیملی میں صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو کہ نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے، لوگ پتہ نہیں اس کی بھی ایک پورا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا کہ صرف بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان کیوں ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار انویسٹمنٹ اپرچونٹی نہیں ہے، بیٹے پہ انویسٹ کریں گے تو وہ ریٹرن دے گا. کوئی پیسہ، منی، ٹائم از منی، رائٹ؟ یہ آپ پہ پیسے لگا رہے ہیں آپ کے والدین، تو یہ آپ پھر کما کے ان کو کھلاؤ گے. ہر بندہ ایک بزنس پرسپیکٹو سے سوچ رہا ہے. بیٹی جو ہے وہ تو اس کی شادی ہو جائے گی، وہ تو جائے کسی اور کو فائدہ دے گی، ہمیں نہیں فائدہ دے گی، اور پلس اور بہت سارے ایشوز ہیں. او مائی گاڈ، اس کی شادی کریں گے تو اتنا خرچہ ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اینی وے، جب بچیوں کی پیدائش پہ لوگ پریشان ہوتے تھے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیوی کو کہتے تھی طلاق دے دو، دوسری شادی کر لو، یہ تو بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں. اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ واقعی اس کو بایولوجی کے اسٹینڈ پوائنٹ سے سوچیں تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس کے پاس تو ہے ہی ایکس کروموزوم. جینڈر سلیکشن تو اس سے ہو ہی نہیں رہی، وہ تو ساری میل کروموزوم سے ہو رہی ہیں. تو پھر اگر طلاق دینی ہے تو لڑکے کو دو. پھر کیا خیال ہے؟ لیکن کسی کو بھی نہ دو،
یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. قرآن کہتا ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ. تو جینڈر سلیکشن میل سے ہوتی ہے. اٹ آٹومیٹکلی پرووز کہ پہلا انسان جو دنیا میں ہے نا اس کو XY ہونا چاہیے, یعنی میل, رائٹ. کیونکہ ظاہری بات ہے میل اینڈ فیمیل جینڈرز ہیں, تو جینڈر سلیکشن جب میل سے ہو رہی ہے تو فرسٹ جینڈر should have been a male. That proves it automatically. And that's what our ideology is. یہی تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے میں نے ایک مرد پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. اپنی روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح اس کے اندر ہے. یہ میرا فون ہے, یہ میرا فون ہے, اس کا مطلب نہیں یہ میں ہوں, یہ میرا فون ہے, یعنی اس کی ایسوسیشن میری طرف ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ میری روح میں نے اس پہ پھونکی تھی, جیسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ میرا گھر ہے, اللہ تعالیٰ رہتے تھوڑی ہے اس پہ, لیکن وہ ایک ایسوسیشن, ایک کنیکشن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کی ہے اپنی طرف. تو لائک وائز انسان کی بچوں روح, پلیز اس کو غور سے سمجھنا. میں آپ سب لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم کتنے ویلیوبل لوگ ہیں. ہم جانور نہیں ہیں. ہمارے اندر ایک روح ہے, اسپیشل روح, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک نسبت دی ہے, کنیکشن دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر اور ان سے ساری روحیں جو قیامت تک آنے والی تھی سب کو پیدا کیا, سب کو. اور ہم سب کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ایک اوتھ لیا کہ الست بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں, یعنی میں تمہارا رب ہوں. اور ہم نے کہا جی وی بلیو, بلا انڈیڈ, یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, جب ہماری والدہ پریگننٹ تھی ہم سے, تو جب ہمارا جسم میچور ہوا اور 4 مہینے کو ہوا, 4 months کا, سب قرآن حدیث بول رہا ہوں میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس روح کو جو آلریڈی کریٹ ہو چکی تھی اور ایک عالم میں رہتی تھی, اس عالم ارواح سے اللہ نے اس روح کو ٹرانسفر کیا اس عالم دنیا میں. ہمارے اس جسم کو کریٹ کیا گیا ماں کے پیٹ میں, اور اس میں روح ڈال دی گئی. اب کچھ اور میچور ہوتی ہے باڈی, اور پھر اس دنیا کے اندر ہم پیدا ہوتے ہیں. اور ہم سارے کے سارے جو اس وقت ہال میں بیٹھے ہیں, آڈیٹوریم میں, ہم سارے کے سارے وہ اس عالم دنیا کا وقت گزار رہے ہیں. ایک دن آئے گا کہ ہماری روح پھر ٹرانسفر ہو جائے گی. کہاں جائے گی؟ عالم برزخ میں. تھینک یو. عالم برزخ میں. برزخ کہتے ہیں مڈل سٹیج کو, یعنی اس عالم دنیا اور عالم آخرت, یعنی جو ہیر آفٹر ہے, اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے وہ عالم برزخ ہے. اور اسی کو قبر بھی کہتے ہیں. ہمارا جسم جائے گا قبر میں, ہماری روح جائے گی عالم برزخ میں, اور اس کا ایک بڑا سٹل سا کنیکشن رہتا ہے. بچوں پلیز, میرے بچوں پلیز سن لو یار. ہاں, میں بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, یہ انشاءاللہ ہمارے فائدے کے لیے. تو ایک کنیکشن رہتا ہے. روح جاتی عالم ارواح میں واپس, جہاں سے آئی تھی, اللہ کے پاس سے آئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے پاس سے آئے, اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں. Is death a calamity? It's not. It's not. Death تو ایک فینومینا ہے بس. جہاں سے آئے تھے وہاں واپس جا رہے ہیں. پہلے بھی وہی تھے, اس کے بعد واپس وہی جائیں گے, رائٹ. جو ڈیتھ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا, انتقال, یہ بہت آئیڈیل ہے. آئیڈیل اس کو کیا کہنا چاہیے, ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس فینومینا کو. انتقال کا کیا مطلب؟ ٹرانسفر, رائٹ. منتقل ہو جاتی ہے, دوبارہ سے روح منتقل ہو جاتی ہے, بیک ٹو ویئر اٹ ہیز کم فرام. بلیف رکھتے ہیں. کتنی امیزنگ چیز ہے یار. اسی لیے ہمارے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سوگ جو ہے نا 3 دن, مارننگ از اونلی 3 days, رائٹ. کیوں؟ کوئی کلیمٹی نہیں ہوئی. ہاں, وی فیل سیڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ مائی لوڈ ون ہیز گون بیک, لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ وہ چلا گیا, میں نے بھی تو وہیں جانا ہے, تو ملاقات ہوگی ہماری دوبارہ ویری سون. ٹھیک ہے, ٹیمپرری فیز ہے کہ we'll be missing each other, لیکن 3 دن کے اندر come back to life, come back to work, کیونکہ it's not a calamity that has happened actually. یہ تو ایک فینومینا ہوا ہے, الحمدللہ اللہ کے پاس واپس چلا گیا. پلیز اس پورے لائف سائیکل کو سمجھنا چاہیے. پھر آئے گا دن جس کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے. بہت لاجیکل کانسیپٹ ہے, رائٹ. آج دنیا میں کیا کیا نہیں ہو رہا, چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں,
خواتین کو ریپ کر دیا جاتا ہے, بے گناہ قتل کر دیے جاتے ہیں, ظلم ہو رہے ہیں, لوگ جیلوں میں پڑے ہیں بے گناہ. کیا ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہونا چاہیے جو کر رہے ہیں, جو ظالم ہیں؟ اتنے بے گناہ, مثال کے طور پہ کسی کو 5 سال جیل میں پڑا رہا ہے بیچارہ, اس کا تو 5 سال ضائع ہو گئے نا. کون اس کو کمپنسیٹ کرے گا؟ Who will compensate that? جو کر رہا ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ he will be held responsible for that. تو ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا جہاں سب کو ججمنٹ ملے گی, سب کو جسٹس ملے گی, سب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اس دن. اور اگر میں ایک ورڈ استعمال کروں نا کہ جو جہنم کا کانسیپٹ ہے کہ جہنم میں جائے گا کون, اگر ایک ورڈ, وہ کون ہوگا؟ وہ ظالم ہوگا, an oppressor. اللہ کو ریکگنائز نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. شرک کرنا, ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ, یہ بھی ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. تو ظالم جائے گا, وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے اللہ کی بات نہ مان کے, یہ ہے ظلم. تو ڈے آف ججمنٹ بڑا لاجیکل. میں پتہ کیوں لاجک سے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ ہمارے بچے آج کل کے, ہم جب آپ جتنے تھے نا تو کئی گڑبڑیں کرتے رہتے تھے, کبھی کچھ گڑبڑ کبھی کچھ گڑبڑ, لیکن وی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ بلیف سسٹم. آج کے بچے ڈاؤٹس کا شکار ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں خدا. سبحان اللہ, یعنی اپنے اوپر غور کر لینا انسان, تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ میں کیسے بن گیا اور میرے اندر یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے. ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اے میٹر, رائٹ؟ سو واٹ اباؤٹ دا تھاٹ پروسیس دیٹ وی ہیو؟ اٹس ناٹ میٹر, رائٹ؟ یہ تو ہماری فیلنگس ہیں, ہم اچھا فیل کرتے ہیں, برا فیل کرتے ہیں, اداس ہو جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں ہمارے اندر غصہ آتا ہے. اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دس از ناٹ میٹر. اف ایوری تھنگ از اے میٹر, اور میٹر پتہ نہیں ایک دن دھماکہ ہوا اور یہ ہو گیا اور ایولیوشن ہو گیا, پہلے بندر تھا, بندر کہاں سے آیا؟ بندر سے پہلے کیا تھا؟ سوچتے ہی نہیں ہیں لوگ. اور یہی پہ میں انشاءاللہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں بچوں, کہ ہم لوگ, ہمارے اندر 2 چیزیں اسپیشل ہیں, ایک انٹلیکٹ, نمبر 2 ہماری روح. ہماری روح انسان, اصل انسان ہے, اصل انسان روح ہے. اور دوسری چیز انٹلیکٹ کا جو اسپیس ہے وہ ہے مائنڈ. اور ہماری روح کا جو کیریئر ہے وہ ہے ہماری باڈیز دیٹ ور کریٹڈ ان دی ووم آف آور مدرز. ہماری ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم بنا تھا. یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہماری اسپرچل انیٹمی کو ڈیفائن کرتا ہے. کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 مائنڈ, نمبر 2 ٹھیک ہے روح, اگر اس کو کسی بھی طریقے سے کہہ سکتے ہیں مائنڈ باڈی سول. مائنڈ باڈی سول, ہماری مائنڈ, ہماری باڈیز اور ہماری روح, یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن اصل انسان ہے. یہ میں ہوں, یہ آپ ہیں, یہ انسان ہے, یہ انسان ہے. لیکن اس میں سے میں نے 2 باتیں کہیں, باڈی کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کیونکہ اصل میں نے کہا مائنڈ ہے, انٹلیکٹ, اور نمبر 2 روح ہے. تو یہ باڈی کہاں آتی ہے؟ یہ باڈی جو ہے نا, یہ ہم شیئر کرتے ہیں اینیمل کنگڈم کے ساتھ. اٹ از اینیملسٹک. باڈی از اینیملسٹک. باڈی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ بولو. کھانا, پینا, سونا, ہاں, سانس, بریدنگ, ٹھیک, اور سیکشولیٹی, رائٹ؟ پیسہ کمانا, پیسہ, ٹائم از منی. سب سے پہلے پیسہ یاد آتا ہے, رائٹ؟ پیسہ, اسٹیٹس, رسپیکٹ, آنر, رائٹ؟ یہ خیر یہ تو کین ڈیبیٹ کی باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ نہیں, باڈی کی شاید نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کھانا پینا, سیکشولیٹی, سونا, سانس لینا وغیرہ وغیرہ, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن اف یو کمپیئر دیٹ ود اینیملس, تو یہ تو سارے اینیملس بھی کر رہے ہیں. کیوں بچوں پیچھے والے بچوں, ہے نا؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا میں نے کیا کہا, لیکن ٹھیک ہے, شیک آف ہیڈز از فائن. یہ تو ہم اینیملس بھی کرتے ہیں. ایک بلی بھی ہے, وہ بھی کھاتی ہے, وہ بھی پیتی ہے, اس کے بھی بچے ہوتے ہیں, وہ بھی سانس لیتی ہے, اس کا بھی دل دھڑک رہا ہے, وہ بھی سوتی ہے. تو پھر باڈی از آل اینیملسٹک, اٹس آل اینیملسٹک. تو انسان جو ہے, جو انسان کو انسان بناتا ہے, وہ اصل میں باڈی مائنڈ اور اس کا سول ہے, اس کا انٹلیکٹ اور اس کی روح. پلیز, اس وقت پوری دنیا انسان کو جانور بنانا چاہتی ہے. اگر ہم اپنے برین سٹرکچر کو اسٹڈی کریں نا, آپ گوگل کریں اس چیز کو,
کہ برینز کے ڈفرینٹ، ایک تو اس کو انیٹمی بتاتے ہیں کہ انیٹمی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ مائنڈ کو، برین کو 3 چیزوں میں 3 لیئرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اگر آپ نے کسی کو شوق ہے پڑھنے کا، مجھے بہت شوق ہے، میں ویسے تو انجینئر بائی پروفیشن ہوں، لیکن مجھے میڈیکل سائنس پڑھنے کا بہت شوق ہمیشہ سے رہا ہے. ڈاکٹر میں بنا نہیں، پتہ نہیں، بعد میں سوچتا ہے ڈاکٹر بنتا زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن خیر مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا. تو برین کے 3 لیئرز انہوں نے ڈیفائن کیے. ایک کو کہتے ہیں ریپٹیلین برین، یا اس کو لیزرڈ برین بھی کہتے ہیں، کچھ اس کو ڈائناسور برین بھی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ سب دیکھیں تو بیسیکلی دیٹس این اینیملسٹک برین، اینیملسٹک پارٹ آف دا برین جو کنٹرول کرتا ہے ہماری باڈی کی ڈیزائرز کو. لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ریشنل تھنکنگ نہیں ہے. یہ بڑی انسٹنکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے اس کا. گاڑی چلا رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور ایک دم سے آگے موٹر سائیکل آ جاتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے نا، ایک دم سے بریک پہ خود بخود بیٹھ جاتا ہے. ایک انسٹنکٹیو بیہیویئر ہے. اگر نہ ہوتا، یہ تو نعمت ہے. اسی طریقے سے جب کوئی مزیدار، کوئی جو بھی آپ کو پسند ہے، خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں، صبح سے کچھ کھایا نہ ہو، تو ایک دم سے ایک انسٹنکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے کہ منہ میں پانی آتا ہے، رائٹ؟ ایک دم سے ڈیزائر ہوتی ہے کھانے کی. اسی طریقے سے پیاس لگ رہی ہو، شدید پانی نظر آ جائے، ایک انسٹنکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، ایک دم سے آپ رش کرتے ہیں پانی چاہیے. اور اسی طرح سے سیکشول بیہیویئر بھی بڑے انسٹنکٹیو ہوتے ہیں، رائٹ؟ اسی لیے آپ دیکھیں، اگر پوری آپ اس کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو دیکھیں، مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے کہ ایک بلیڈ ہے جس سے مردوں کے شیو کرنے کا بلیڈ ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی کی ہوتی ہے نا. لڑکی کا کیا کام ہے اس ریزر سے؟ داڑھی تو نہیں ہے نا، وہ داڑھی شیو کرنے والا ہے. اور اس کو بھی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ پوری فل میڈ اپ خاتون، کپڑے بھی جو ہیں جتنے کم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اب کیا وجہ ہے اس کی کہ مردوں کو بیچنا ہے نا، تو ان کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے فیمیل سے اٹریکٹ ہونے کی. تو ایک دم سے انسٹنکٹلی لوگ مرد اس کو دیکھیں گے. جب اس کو دیکھیں گے تو ساتھ میں اس ریزر کو بھی دیکھیں گے، اس کی کمپنی کو بھی رجسٹر کریں گے اور جا کے وہ خریدیں گے. یہ اتنے سارے جو ہمارے سو کالڈ کرکٹ سٹارز ہیں، پتہ نہیں ہیں سٹارز کبھی نہیں ہیں، ناٹ اینی مور، رائٹ؟ ہمارے یار جب ہماری لٹرلی ہمیں مزہ آتا تھا کرکٹ دیکھ کے اپنے وقت میں، وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام، سعید انور، رائٹ؟ وہ شعیب اختر، عمران خان، ہمارے کرکٹ ہیروز تھے یہ سارے کے سارے. تو ہم واقعی میں کرکٹ میں دلچسپی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے اس سے کیا، میں کہیں ادھر چلا گیا، 1992 میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا. میرے پیپر تھا اگلے دن اور فائنل تھا کرکٹ کا، سبحان اللہ، ورلڈ کپ کا. اینڈ آئی سیڈ یار دیکھی جائے گی، امتحان ہو جائے گا، میچ تو دیکھو. صبح آسٹریلیا میں 3 بجے میچ شروع ہوتا تھا، اٹھ جاتے تھے رات کو. باقی لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ وی لائکڈ دیز پیپل، اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی تصویریں ایڈورٹیزمنٹس میں ہوتی ہیں. اب شاہد افریدی کا کیا کام ہے ایک کسی ہاؤسنگ اسکیم سے؟ لیکن شاہد افریدی صاحب اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خریدو، کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، بس اس طرح کر کے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ جن کو پسند ہے شاہد افریدی وہ اس کو دیکھیں گے، ساتھ میں اس کو دیکھیں گے. یہ ریپٹیلین برین ہے، انسٹنکٹیو برین، نو تھنکنگ انوالوڈ، کوئی ریشنل تھنکنگ ہے ہی نہیں. یہ اینیملسٹک برین ہے، رائٹ؟ اس کے اوپر جو لمبک برین ہے اس کے اندر ایموشنز ہیں. جو مجھے اداس ہو جاتا ہوں، خوشی ہوتی ہے، یہ میرے لمبک برین میں ایموشنز چل رہے ہیں. اور اس سے اوپر ایک جو سب سے ٹاپ لیئر ہے اس کو کہتے ہیں نیو کارٹیکس برین. وہ ریشنل تھنکنگ کرتا ہے. میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ کو بور بھی بہت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں پورے کانسیپٹ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو نیو کارٹیکس برین ہے یہ ریشنل تھنکر ہے. یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے غلط ہے. پوری دنیا کی جو ایول فورسز ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہی ہیں کہ ساری جو قوم، دنیا ہے، لوگ ہیں، وہ اپنے ریپٹیلین برین کے اندر آپریٹ کریں. وہ کوئی سوچے نہ سوچیں. ہر جگہ یہ ایول فورسز یہ کام کر رہی ہیں. اچھا، وہ اپنے نیو کارٹیکس برین کو استعمال کر رہی ہیں، ان کی آئی کیو لیولز پیک پہ ہیں، لیکن وہ ایول طرف چل پڑے ہیں اور اس ایول مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ سے انسانیت کی ایول فورسز کا طریقہ رہا ہے. قرآن کے اندر ایک قصہ ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا. فرعون کیا تھا؟ اس نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا.
اسی طریقے سے آج دنیا ایول فورسز سب کو غلام بنانا چاہتی ہیں اور بنایا ہوا ہے, لیکن ہم اس غلامی سے نکل سکتے ہیں only if we start using our new cortex brain which is in reality our humanity. اپنے آئی کیوز کو, انٹلیکٹ کو استعمال کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے بچوں اپنی اس جانور پن میں. And that's what we are stuck. کوئی بھی نہیں سوچ رہا کہ میں کیوں آیا ہوں, کرنا کیا ہے. یہاں پہ شاید 4-5 لڑکے کھڑے ہوں گے, آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے, ایسے ہی بولتے رہیں گے, ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے کون گزر رہا ہے. کیوں کھڑے ہیں؟ کچھ سوچے تو صحیح. وی شوڈ تھنک کیوں کھڑے ہیں ہم. ہیئر اسٹائل بنایا, کیوں میں نے یہ ہیئر اسٹائل کیوں بنایا؟ یہ کپڑے جو میں نے پہنے, یہ میں نے کپڑے کیوں پہنے؟ وائی دس اینڈ وائی ناٹ سم تھنگ ایلس؟ صرف اس لیے کیونکہ فلاں نے پہنے تو میں بھی پہن لوں. ڈزنٹ میک سینس. میں سوچوں نا, میرے پرنسپلس ہیں, میں اس کو پہ کیوں نہیں اسٹک رہتا؟ پرنسپلس کو ڈیفائن کریں اپنی عقل کو استعمال کر کے, پھر اس کے اوپر اسٹرانگ رہیں. یار یہ میرے پرنسپلس ہیں. یہ ہوتی ہے انسانیت. اس کے لیے نالج گین کرنی ہوتی ہے جو کہ انٹلیکٹ کا, مائنڈ کا کی نرشمنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بچوں کہ سو گئے؟ میں لوری نہیں دے رہا, میں بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ پلیز ہم نہیں چاہتے کہ ہم ڈرائیو ہوں کسی کے ہاتھوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے, میں اس لیے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ بحریہ یونیورسٹی ہو. بحریہ یونیورسٹی میں انٹلیکچوئل بچے پڑھتے ہیں. آپ اس قوم کے, اس ملک کی کریم ہو. آنیسٹلی میں کوئی مکھن نہیں لگا رہا کیونکہ مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنے والا, لیکن میں آپ کو ایک نعمت کی قدر کروا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آپ ایک اس نیشن کی کریم ہو. ہر بچہ یونیورسٹی تھوڑی پہنچتا ہے, اور ہر بچہ کوئی اچھی یونیورسٹی میں بھی نہیں پہنچتا ہے. اٹس ناٹ اے رینڈم تھنگ کہ یو آر ہیئر. یہ آپ لوگ یہاں ایک پورے سیٹ اپ میں لائے گئے ہو, لیکن جس بندے کے پاس اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی بڑھ جاتی ہے. اگر پرائم منسٹر ہو کوئی, اس کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے کیونکہ ہی از ریسپانسبل فار آل آف دا پیپل دیٹ ہی از رولنگ. اگر کہیں تھر میں کوئی بیمار, کوئی مر جائے یا بھوک سے ہوگا انسان, اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم اس ملک کے وزیر اعظم تھے, تم نے اس بندے کا خیال کیوں نہیں کیا؟ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیکن لک ایٹ دا اپرچونٹی دیٹ ہی ہیز. ہر بندہ وزیر اعظم تھوڑی بنتا. تو آپ لوگ اگر یہاں پہ ہو تو آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہر ایک کے پاس نہیں ہے. ایک ریڑھی والے کے پاس, ایک چھاپڑی والے کے پاس, ایک دکان والے کے پاس, ایک پلمبر کے پاس, ایک الیکٹریشین کے پاس. یہ نہیں ہے اپرچونٹی. بچوں اگر آنیسٹلی اٹس این اپرچونٹی اینڈ اٹس اے ریسپانسبلٹی اینڈ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ یور رسپانسبلٹی کہ تمہیں میں نے عقل دی تھی اور تمہیں میں نے سوچ دی تھی, تم نے اس جو سوچ کو اور اس ٹائم کو ضائع کیوں کیا؟ اس ملک کا اگر کوئی فیوچر ہے نا تو بچوں آپ لوگ ہو. سیریسلی اگر کوئی فیوچر ہے تو آپ لوگ ہو. ورنہ باہر جاؤ تو انسان خبریں پڑھتا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے سارا. لیکن اگر کوئی ہوپ نظر آتی ہے جو کہ ہم اس ڈپریشن سے نکالتی ہے تو آپ لوگ ہو. لڑکیاں بھی, لڑکے بھی, سب لوگ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس برین کو استعمال کریں. اس کو ایک اینیملسٹک برین کے اندر سٹک نہ رہیں. ہماری ڈیزائرز جو ہمارے اندر ہیں وہ اچھی چیزیں ہیں. کھانا پینا ضرورت ہے ہماری, سیکشولیٹی ضرورت ہے. جنریشنز گرو بیکاز دیر از اے سیکشل ڈیزائر ود ان اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. لیکن اس کو کنٹرول کرنا, اس کو اینیملسٹک نہ رکھنا بلکہ ہیومن بنانا. اس کو بلی کی طرح ہر جگہ منہ نہیں مارتے ہم لوگ. بلی کی کسی بکری کی شادی پہ جانے کا موقع ملا ہو, کوئی ولیمہ کھایا ہو کسی بکرے صاحب کا. جانور شادی نہیں کرتا, انسان شادی کرتا ہے. انسان ایک کانٹریکٹ کے ذریعے سے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک کانٹریکچل ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. That's human. That's being human. اتنا پیارا سیکرڈ بانڈ ہے شادی کا ہمارے دین نے جیسے اس کو ڈیفائن کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے. How beautiful is this arrangement, right? وہ جو آپ کی ایک انٹرنسک ڈیزائرز ہیں وہ تو اس کو لیگل وے کے اندر آپ کرتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو اس کے ایموشنز آتے ہیں, لوئلٹی کا, وفا کا, ایک بانڈنگ کا, ایک فرینڈشپ کا, ایک محبت کا,
ایک پارٹنر کا, something that you can share with, something that who can support you in your life. اتنا امیزنگ ریلیشن شپ ہے. یہ ہمارا دین ڈیفائن کر رہا ہے. یہ انسان ہی کر سکتا ہے, جانور تو نہیں کرتا ہے. جانور کو تو جہاں اس کو ایک دم سے اس کی پرووک کرتی ہے ڈیزائرز, وہ جا کے وہ تلاش کرتا ہے کسی اپوزٹ سیکس کی. یہ جانور ہے. انسان تو ایسے نہیں کرتا. جانور کپڑے نہیں پہنتا, انسان کپڑے پہنتا ہے. یو نو, ویئرنگ کلوتھ از بینگ ہیومن. کپڑے اتار رہے ہیں آج لوگ شادیاں نہیں کر رہے. بوائے فرینڈس, گرل فرینڈس, being physical with them, fornication عام ہے. ہمارے ملک میں عام ہو گئی ہے, ہمارے یوتھ میں عام ہو گئی ہے بدقسمتی سے. لیکن that's going towards being animalistic. It's not human میرے بچوں. It's not human. Humanity, میں تو دین کی بات ہی نہیں کر رہا. اصل میں دین جو ہے وہ انسان کو ہیومن پرنسپل سکھاتا ہے. جو سیٹ آف پرنسپلس ہم نے ابھی بات کی, دین سیٹ آف پرنسپلس کا نام ہے. وہ پرنسپلس جو ہیں وہ ہمیں ہیومینٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن چونکہ ہم دین کو نہیں سمجھے, نماز روزے حج زکات تک ہم نے دین کو رکھا ہے, اس لیے ہم پورے دین کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ دین اصل میں بتا کیا رہا ہے. لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اپنے مائنڈ کا استعمال کر کے, کس نے قرآن ایک دفعہ بھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ایک دفعہ, 1 2 3 4 5 6, ٹھیک, 7 8 کچھ لوگوں نے, ماشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ. باقی سب لوگوں کا بھی, کیونکہ آپ نے کم سے کم سچ تو بولا ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا. قرآن کیا چیز ہے؟ A book of guidance, right? جس نے مجھے بنایا ہے اس نے میرا مینیول بھیجا ساتھ کہ دیکھو یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ, یہی دین ہے. اگر میں گاڑی ہے جس میں پیٹرول ڈلتا ہے اس کے اندر ڈیزل ڈال دوں تو کیا بنے گا؟ ڈسٹرکشن, خراب ہو جائے گی گاڑی. اگر میں جس طریقے سے مجھے فائدہ ہونا ہے, اگر میں اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتا, اپنی اس کو اس طریقے سے نہیں چلاتا, تو ڈسٹرکشن. سیکشولیٹی کی بات کرتے ہیں, یہ جو ہم شادی کی بات کر رہے ہیں, یہ جو لیگل وے اور ایک پراپر چینل ہے اپنی سیکشل ڈیزائرز کو پورا کرنے کا, جب بھی یہ انلیگلی پوری ہوتی ہیں بچوں, تو سیلف ڈسٹرکشن ہوتی ہے. پلیز اس بات کو غور سے سنو. ایول فورسز اس ریپٹیلین برین کو پرووک کرنے کے لیے, جو انسان کے اندر یہ ریپٹیلین برین ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے لیے, اس وقت آپ دیکھو کہ سوشل میڈیا پہ امونیسٹی عام ہے. ہم جب چھوٹے تھے, جو موویز ہوتی تھی, بالی ووڈ کی موویز فار ایگزامپل, اس کے اندر جو تھا نا کچھ اچھے لیسنز ہوتے تھے, جو اچھی موویز ہوتی تھی. دوستی کا لیسن ہے. ایون اگر کوئی رومانٹک فلم مووی بھی ہوتی تھی تو اس کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی, ان کو آپس میں محبت ہو گئی, اینڈ دین دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ میرڈ, اور والدین کھڑے ہو جاتے تھے, یہ شادی نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں والدین کو کیا ہو گیا ہے, کرنے دیں شادی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اگر والدین نہ مانے نا تو ان کو میرا نمبر لے لو, ان کو انشاءاللہ ڈائریکٹ کر دینا. میں ان کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. میں تو سمجھاتا ہوں سیریسلی. ہاں, میں دیتا ہوں نمبر بعد میں انشاءاللہ. نہیں سیریسلی, میں آئی ایم آل فار یو گائز. میں تو والدین سے جب ایڈریس کرتا ہوں, میں نے کہتا ہوں اگر آپ کے بیٹے کو کوئی لڑکی پسند ہے, شادی کرنا چاہتے ہیں, تو فیسیلیٹیٹ دیٹ. کیوں آپ اس کو گناہوں میں ڈالتے ہیں؟ فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو شادی کریں. باتیں نہیں بچوں, پلیز بات. اینیوے, میں کیا بات کر رہا ہوں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ریپٹیلین برین کو پرووک کر رہی ہے ساری دنیا. اور جو آج کل کی موویز کے اندر سیکشولیٹی اور وائلنس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. سبحان اللہ. اور کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑ رہا؟ اس سے انسان کو اتنا فرق پڑ رہا ہے. یہ جو وائلنس دیکھتے ہیں نا بچے, یہ وائلنس دیکھ کے لٹرلی, ایک کیلیفورنیا کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا کچھ سالوں پہلے. ایک بچے نے اسکول میں جا کے اپنے فادر کی گن لے کے اپنے فیلو کلاس اسٹوڈنٹس کو شوٹ کر دیا. اور جب اس کو پکڑا گیا, اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا I watch GTA, I play GTA, اور اس کے اندر جو وائلنس ہے, ساری شوٹنگ ہے, I was trying to see how does it feel like in real life. تو میں نے وہ گن لے کے بچوں کو شوٹ کر دیا. اس کا اثر پڑتا ہے دماغ کے اندر. اور یہ جو ساری ایکسپلسٹ سیکشل سینز دیکھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر نہیں پڑتا؟ اور اسی کی ایک ہائر لیول پورنوگرافی. لوگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں پورنوگرافی کے. اور جو بندہ جو بھی یہ دیکھتا ہے, کیا اس کی جو اندر ڈیزائرز ہیں وہ پرووک ہوتی ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ جی کیا کرے گا وہ؟ آف کورس اس کو سم ہاؤ اس نے اس کو
ختم بھی تو کرنا ہے, اس کا ایک آؤٹ لیٹ بھی تو چاہیے اس کو. شادی اس کی ہوئی نہیں ہوئی تو وہ یا ایک سیکشل پارٹنر ڈھونڈے گا یا وہ سیلف گریٹیفیکیشن موڈ میں جائے گا. دونوں ڈسٹرکشن ہے. میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں لوگوں کی, لوگ اس ایڈکشن کے ساتھ تباہ ہو گئے ہیں, میرے بچوں تباہ ہو چکے ہیں. یہ اوور نائٹ ڈسٹرکشن نہیں آتی. جب بندہ اس موڈ میں چلا جاتا ہے 5-6-10 سال کے اندر, جب اسی موڈ میں رہتا ہے, ایونچولی وہ فزیکلی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. شادیاں تباہ ہو جاتی ہیں, لوگ I'm very open, مرد امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. شادی کے بعد اس کے بعد it's a destroyed married life. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن is a book of guidance, اور اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈنس میری اس دنیا میں جو مجھے فائدہ دیں گی چیزیں, سارے کے سارے رولز وہ بتائے ہیں جو کہ مجھے اس دنیا میں بھی فائدہ دیں گے. آف کورس اسی کے کانسیکوینسز آخرت میں ہوں. تباہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, کہ جو مرد ہیں جو جن کے دلوں میں ایمان ہے ان سے کہیے کہ اپنی نظر کو جھکائیں. کس چیز سے جھکائیں؟ کسی بھی امورل سٹف سے. اور اس کے بعد وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. گارڈ یور جینیٹلز. بچوں پلیز میری بات سن لو نا یار, پلیز. کوئی بندہ کاؤنٹ کرے, میں کتنا پلیز کہتا ہوں کہ کاؤنٹر لے لیں. آئی ایم شیور کہ 100+ کر جاؤں گا انشاءاللہ, پوری ایک تسبیح. پلیز. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اٹ ہیز اے ڈائریکٹ کوریلیشن. اگر کوئی غلط چیز دیکھتا ہے, نظر کی حفاظت نہیں کرتا, تو اٹ ہیز ڈائریکٹلی کوریلیٹڈ ٹو ناٹ کنٹرولنگ دا پرائیویٹ پارٹس. کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ غلط چیز دیکھ رہے ہیں, اندر ایک آگ لگی, اس آؤٹ لیٹ کہیں تو جائے گا, تو وہ انلیگل وے سے جائے گا. اور نہ صرف مردوں سے, یہ ایک بڑی ریئر چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ خطاب کیا ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. الگ الگ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں, ورنہ تو ایک جینڈر استعمال ہوا ہے جس میں مرد عورت سارے آ جاتے ہیں, لیکن یہاں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ ایڈریس کیا. دیٹ مینز اٹ از سم تھنگ سو امپورٹنٹ آف کورس. تو بچوں کیوں اپنی ہم زندگی بھی تباہ کر رہے ہیں, اپنی صحت بھی تباہ کر رہے ہیں, اپنی میرٹل لائف بھی تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں, رائٹ. یہ دیکھ کے ایون شادی ہو جاتی ہے, چونکہ مردوں کو عادت جو ایڈکشن ہوتی ہے, وہ پھر ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے ایک خاتون سے, پھر وہ ڈھونڈتے ہیں دوسری کی تلاش, پھر تیسری کی تلاش, پھر اٹس نیور اینڈنگ تھنگ. شادیاں تباہ, زندگیاں تباہ, میرٹل لائف تباہ, سیکشل لائف تباہ, یو نیم اٹ, ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ, اور آخرت بھی تباہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے رولز بتائے ہیں, میں نے کہا کہ ہماری دنیا کے لیے, لیکن اس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی دنیا کی تباہی تو ہوتی ہے, لیکن اس سے انسان کی روحانیت بھی تباہ ہوتی ہے, کیونکہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا بینیفٹ آف آور باڈیز بٹ اٹ از آلسو اباؤٹ دا بینیفٹ آف آور روح, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ روح انسان ہے. یہ ساری جب ہم اللہ کی بات مانتے ہیں نا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بتائی ہے, لیکن اینی ٹائم دیٹ وی اوبے دا کمانڈز آف اللہ, اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے, اور وہ رحمت کا نزول جو ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے. اس میں سے سب سے زیادہ جو پیک پر چیز ہے وہ نماز ہے. وہ کہتے نماز کیوں پڑھنی 5 وقت نماز کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے یار کہ سمجھ جائیں, ایمان اسی کو تو کہتے ہیں کہ یار جو بھی ہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن میرے فائدے کے لیے. لیکن ان اینی وے اگر کوئی بندہ وزڈم سمجھنا چاہے تو ہر چیز کی وزڈم بھی موجود ہے. اور تو کئی دفعہ سمجھ میں آئے گی, کئی دفعہ سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن نماز اصل میں اٹس دا کلائمیکس آف اٹریکٹنگ دا مرسی آف اللہ. اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرنے کی جو سب سے نمبر 1 چیز ہے وہ نماز ہے, اور اپنے وقت پہ ہے. اور رحمت اللہ کی طرف سے, میں نے کہا یہ روح کی غذا ہے. روح کو بھی نرشمنٹ چاہیے, جیسے جسم کو کھانا پینا چاہیے, روح کو بھی کھانا پینا چاہیے. اور وہ اللہ کی رحمت آتی ہے, وہ روح کو نرش کرتی ہے. اور جیسے ہم لوگ بریک فاسٹ رات کو نہیں کرتے, لنچ رات کو نہیں کرتے, ہمیں صبح بھی کچھ کھانا چاہیے, دوپہر کو بھی کچھ سنیکنگ چاہیے, کھانا چاہیے, لنچ چاہیے, آفٹر نون ٹی اینڈ اسٹف, کیونکہ ہماری روح ہمارا جسم چاہتا ہے کہ
کنٹینیوس نرشمنٹ ملتی رہے. اسی طرح روح کو بھی اللہ نے اپنے وقت پہ فرض کیا. فجر کے وقت فجر، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء. اگر اس کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھیں گی تو روح ڈپرائیو ہو جاتی ہے نرشمنٹ سے. اس کے اندر ایک لیتھارجکنس آنی شروع ہو جاتی ہے. انسان کوئی فیل کرتے ہیں، کچھ فیل نہیں کرتے ہیں اس کو. لیکن اگر فیل نہیں کرتا یہ بڑا ڈینجرس سائن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نمب ہو چکے ہیں. اس کا مطلب اسپرچولی ایسا تو نہیں ہماری اسپرچل ڈیتھ ہو گئی ہے. کیونکہ اگر مجھے کوئی پن چبھائے، ہمیں کوئی پن چبھائے، ہمیں تکلیف ہوگی. لیکن ایک آپ ڈیڈ باڈی کو آپ اس کو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، کاٹ پیٹ کرتے ہیں، وہ تو نہیں چیختا، وہ نمب ہو چکا ہے. تو ایسا تو نہیں ہماری اسپرچل نمبنس ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا نماز پڑھی نہیں پڑھی. یہ تو بہت ڈینجرس سائن ہے. لیکن جس کو عادت ہے نا نماز پڑھنے کی، اگر اس کی ایک نماز مس ہو جائے، he feels that or she feels that. بچوں، نماز روح کی غذا ہے، یہ ہماری روح کو نرش کرتی ہے. اسی طریقے سے جو چیز بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں اس سے اللہ کی رحمت کٹ آف ہو جاتی ہے، اور جو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اللہ کی رحمت آتی ہے، ہماری روح کو نرش کرتی ہے. تو روح کا بھی افیکٹ ہوتا ہے ہم جو بھی یہ ساری غلط کر رہے ہیں، جسم کو بھی روح کو بھی. ٹوٹل ڈسٹرکشن. کچھ تو بچے، کچھ بھی نہیں بچتا. جب انسان کی روح نرش نہیں ہوتی ہے نا تو یہ جو ڈپریشن ہوتی ہے، ون آف دا ڈپریشن از دس ایکچولی. ایک کلینکل ڈپریشن ہوتی ہے، ایک اسپرچل ڈپریشن ہوتی ہے. روح ہالو فیل کرتی ہے. آج کل کے بچے جو ہیں یوٹیوبرز ہیں، لائکس چاہتے ہیں، فالوئنگ چاہتے ہیں، اسٹیٹس اپنا فالوئنگ چاہتے ہیں. کیوں چاہتے ہیں؟ پیسہ ملے گا، مونیٹائز کر لیں گے اپنے فیس بک کو، یوٹیوب کو. پیسہ پیسہ پیسہ. آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں ان کا پیسہ بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، فالوئنگ بھی ہے، لوگ بھی آگے پیچھے ہیں، پھر بھی سوئسائڈل ہیں. کیوں؟ ایک ایگزامپل ہے کے پاپس کی ایگزامپل لے لیں. رائٹ، کورین جو پورا ایک بینڈ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. کتنے آپ جا کے گوگل کرنا کہ کے پاپس میں کتنے بچے بچیوں نے پچھلے 5 سال میں سوئسائڈ کیا ہے. اٹیمپٹ نہیں کی، سوئسائڈ کیا ہے. آپ دیکھو ذرا جا کے. ایٹ لیسٹ 5 to 6. جب میں نے لاسٹ گوگل کیا تھا اس کے مطابق 5 سے 6 بچے بچیاں، ینگ بچے ہیں، ارلی 20s، ہر کچھ ہیں. اتنی ینگ ایج کے اندر وہ مل گیا جو آپ شاید سوچتے رہ جاؤ ساری زندگی. اللہ نہ کرے، اللہ کرے آپ کو دنیا آخرت سب ملے، آمین. لیکن ان کے پاس سب کچھ ہیں، آپ ڈریم کر رہے ہو، اور پھر بھی وہ زندہ نہیں رہنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ سم تھنگ از مسنگ ود ہم. سم تھنگ از مسنگ ود ہم. کیونکہ اینیملسٹک ہو گیا نا انسان، تو روح کی فکر ہی نہیں کی. روح کی بھی تو فکر کرنی ہے نا بچوں. تو پلیز وی ہیو ٹو کنٹرول آور سیلز. ون آف دا ایموشنز از اینگر. غصہ. غصے کے کیا؟ غصہ اچھی بات ہے بری بات؟ کیوں بچیوں؟ ہاں بری بات ہے. ہاں جی، اور کوئی؟ بہت بری بات. ہاں ڈپینڈس. کس چیز پہ ڈپینڈس؟ کچھ سچویشن میں اچھی بات ہے. چلیں اچھی بات کی ہے، لیکن کچھ چیز سوال کا جواب نہیں آتا ہو نا تو کہتے ہیں ڈپینڈس. جی بچوں، اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بری بات ہے. کس نے کہا اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے. کیوں اچھی بات ہے؟ It's a sign that your soul is alive. غصہ by itself جو ہے نا وہ بھی کھانے پینے کی طرح ہے، وہ بھی سیکشولیٹی کی طرح ہے. یہ ساری اچھی بات ہے. کھانا اچھی بات ہے، پینا اچھی بات ہے، سیکشولیٹی انٹرنسک ڈیزائر ہے، جنریشنز گرو ود دیٹ. لیکن مسئلہ ہم نے کیا بات کی ابھی تک کہ ایشو کہاں ہوتا ہے؟ کنٹرول نہیں ہوتی. جب کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے بری ہو جاتی ہے. یو آر رائٹ، ڈپینڈس. اس کو کنٹرول رکھیں گے تو اچھی بات ہے. اچھی بات کیوں ہے؟ کہ آپ نے کہا اٹس اے سائن دیٹ یور سول از الائیو. ایکچولی اینگر جو ہے نا وہ سیلف ڈیفense میکینزم ہے. سیلف ڈیفenس میکینزم اللہ نے ہمارے اندر دیا. اگر یہ نہ ہو تو اگر کبھی کوئی چور ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے گھس آئے، اگر اینگر نہ ہوگا نا تو اسے کہیں گے بھائی چائے پیو گے کہ ٹھنڈا؟ رائٹ، بیٹھو، کیا حال ہے تمہارا، سب ٹھیک چل رہا ہے؟ وہ کہے کہ میں چوری کرنے آیا ہوں. کہ ابھی سب پہلے چائے وائے تو پی لو یار. غصہ نہ ہو تو. میری بہن ساتھ چل رہی ہے اور اگر کوئی لڑکا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو میں کہوں گا یار ٹھہرو، ایک بہن میری گھر میں بھی ہے، اس کو بھی لے کے آتا ہوں. اگر غصہ نہ ہو تو. غصہ سیلف ڈیفenس میکینزم ہے. لیکن مسئلہ ہوتا ہے جب لیک آف کنٹرول ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول چلا جاتا ہے، پھر اس کی
یعنی وہی بات کہ جب انسان کا نیو کارٹیکس برین جو ریشنل تھنکنگ کرتا ہے اس سے ہٹ کے وہ ریپٹیلین برین کے اندر چلا جاتا ہے، انسٹنکٹ بیہیویئر، تو پھر وہ نہیں سوچتا وہ کس کو کیا کہہ رہا ہے. اچھے خاصے مرد، اتنے یار کیسز آتے ہیں، مرد جو ہے نا، میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی ہے. طلاق ہوتی ہے غصے میں. میں اس سے پوچھتا ہوں یار کبھی کسی کو سنا ہے کہے گا آئی لو یو سو مچ یار میں تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ کبھی سنا ہے؟ محبت میں کون سی طلاق ہوتی ہے؟ پیار سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ غصے میں ہی تو ہوتی ہے. لیکن وہ غصہ جہاں اس کے نیو کارٹیکس برین نے کام کرنا چھوڑ دیا، ریشنل تھنکنگ ختم ہو گئی، اب اس نے سوچے سمجھے بغیر جب وہ واپس ٹریگر ہوئی نا اس کی ریشنل تھنکنگ، اوہ مائی گاڈ کیا کیا میں، کیا کیا. سبحان اللہ، بہت عجیب عجیب کیسز آتے ہیں. تو غصہ اچھی چیز ہے لیکن لیک آف کنٹرول آف غصہ بری چیز ہے. لیک آف کنٹرول. تو یہ پورا ایک نظام ہے ہمارے اندر جس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. ہمیں اپنی سیکسولیٹی کو، اپنے اینگر کو، ایون اپنے کھانے پینے کو، اپنے تھاٹ پروسیس کے انڈر لے کے آنا ہے کہ یار اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے. میرے بچوں پلیز آئی وانٹ کہ ہر بندہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے. فار سم ٹائم وی آل نیڈ ٹو ٹیک آؤٹ ٹائم اینڈ ریفلیکٹ. یہی کر رہا ہے. میں نے کہا تھا نا ایول فورسز ہمیں کرنا چاہتے ہیں. ایول فورسز ہمیں چاہتی ہیں کہ ہمارا تھاٹ پروسیس ختم ہو جائے. اسی لیے فیس بک ریکمنڈیشنز آفٹر ریکمنڈیشنز آفٹر ریکمنڈیشنز آفٹر ریکمنڈیشنز، اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں ہم اس کو. ہر وقت فون کے اوپر، ہر وقت چل رہے ہیں فون. اس کو اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ابھی مجھے بریک ملی 1 سے 2:30 بجے تک، تو نماز پڑھی، اس کے بعد میرے اتنے سارے پینڈنگ کام تھے، میں چلتا ہوا جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا، تو اچھی بات بھی ہے. لیکن یہ کوڈ ہیو بین کہ جو ہے نا میں فیس بک پہ چلا جاتا اور اسکرولنگ کرتا رہتا اسی میں پتہ چلتا 1 گھنٹہ گزر گیا، ٹائم گیا، اپرچونٹی لاس. اور نہ صرف کہ اپرچونٹی لاس بلکہ ٹوٹل ڈسٹرکشن. آئی ڈسٹرائڈ مائی سیلف ان دیٹ 1 hour. تو یہ تو ہمارا کام ہے ہم سوچیں. تو پلیز میرے بچوں میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، پرپز آف لائف کیا ہے، گول کیا ہے، کرنا کیا ہے زندگی میں. میں کل ایک یونیورسٹی میں تھا، تو ایک یونیورسٹی میں بچہ پوچھتا ہے کہ سر مسلمانوں نے تو اتنی ترقی کی تھی، ہم لوگ اتنا آگے بڑھے تھے، آج ہم کیوں نہیں اس جگہ پہ. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ کون کرے گا؟ آپ لوگ کرو گے نا. آپ لوگ کرو گے، کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کے پاس دماغ ہے، اپرچونٹی ہے. ہم کیوں سلیکٹیو سٹڈیز کرتے ہیں؟ یقین جانو سلیکٹیو سٹڈی نہ علم کے ساتھ، بلکہ میں اس کو پیچھے جاؤں، یہ جو نمبرز کے لیے یا مارکس کے لیے یا گریڈنگز کے لیے جو بندہ پڑھتا ہے نا، اس سے زیادہ علم کی توہین نہیں ہو سکتی. اٹس اے ڈسگریس ٹو نالج. کتنی اس لیے کتابیں پڑھتے ہیں یار کہ ہم نمبر آ جائیں. آنیسٹلی اگر میں آپ کا والد ہوتا نا تو میں کسی کو نہیں، میں I would not have cared a bit about کہ آپ کا GPA کیا ہے، آپ کے گریڈز کیا ہیں. سیریسلی میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ میں نے اسے کبھی نہیں مطلب پوچھا تو ہے، لیکن I never pressurized him for the fact کہ یار بیٹے گریڈ کتنے آئے. اس لیے لیکن اس کو انکریج یہ کیا، الحمدللہ اللہ نے بھی اس کو توفیق دی کہ he was very deep into his studies. So much so کہ ماشاءاللہ جب اس کے کورس کچھ تھرو آؤٹ دا اکیڈیمک ایئر اگر کوئی کورس مس ہو جاتا تھا نا بیکاز آف لیک آف ٹائم، تو ان دا بریک ہی وڈ گو اینڈ میک شیور کہ وہ سارے جو چیپٹرز اس کے مس ہو گئے ہیں وہ اس کو پڑھیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق تھی. لیکن علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ میں کتاب پڑھوں اینڈ ٹو اینڈ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اور ڈیپ جاؤں. سمجھنا یہ ہوتا ہے نالج حاصل کرنا. اور نالج اگر ہم حاصل کریں گے فار دا سیک آف گیٹنگ نالج، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور ٹائم کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم کیوں نہیں، وائی کینٹ وی گو بیک ٹو دا سیم اولڈ اسٹیٹس دیٹ وی یوز ٹو انجوائے ایز مسلمس. ساری انوینشن مسلمانوں نے کی، میڈیکل سائنس ہو، اسٹرانومی ہو، ایگریکلچر ہو، میتھمیٹکس ہو، ہم لوگ وی ور لیڈنگ فرام دا فرنٹ. کسی اور نے ہم سے لے لی، اب وہ اوپر ہیں ہم نیچے ہیں. لیکن کیوں؟ انہوں نے یہی کیا کہ ہمیں تھاٹ پروسیس نکال کے ہمیں عیاشیوں میں لگا دیا. عورتیں، سیکشولیٹی، دنیا کی چیزیں، اس میں ہم پڑ گئے، وہ اوپر چلے گئے، ہم نیچے رہ گئے، ہم غلام بن گئے، وہ لیڈر بن گئے. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ تھنگس کین ناٹ کم بیک. کیوں ہم ہوپلیس ہوتے ہیں؟ پلیز بچوں، آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام آل آف یو کہ پلیز گیٹس بیک ٹو یور اسٹڈیز. اچھا پڑھو، اپنی ایڈکشنس کو توڑو پلیز، اپنی ایڈکشنس کو توڑو پلیز.
اس کے لیے 2-3 کام کرنے. And I'm ending with that. میں بھی تھک گیا ہوں, صبح سے بول رہا ہوں, کھڑا ہو. نمبر 1 کہ بچوں میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا ایک دفعہ ترجمہ سارے پڑھ لو. انڈرسٹینڈ کہ پورا چل کیا رہا ہے, پورا نظام, میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ڈو یو نو دیٹ؟ کدھر ہے کیمرہ؟ ہاں, یہاں بھی ہے اور ادھر بھی ہے, 2 کیمراز ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن اليمین وعن الشمال قعید. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تم سب کے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ تم منہ سے نہیں نکالتے مگر وہ جو گارڈ فرشتہ ہے وہ لکھنے کے لیے تیار ہے. ایک ایک ورڈ ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک ایک ورڈ, زبان سے نکلا ہوا ایک ایک ورڈ ریکارڈ ہو رہا ہے. میرا ایک بک آف ڈیڈز تیار ہو رہی ہے, یہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب اس دن زمین ہل جائے گی, زلزلہ آ جائے گا. آگے کیا ہے؟ ہاں, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنا سارا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے, زلزلہ آئے گا قیامت کا. آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, اس دن زمین بولے گی, اپنی خبریں بتائے گی کہ میرے اوپر کیا ہوا, میرے اوپر کیا ہوا, وہ بتائے گی. وہ کہے گی اس آڈیٹوریم میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک ایک لیکچر ہوا جس میں اللہ کی دین, ایک زندگی گزارنے کے پرنسپلز کے بارے میں بات کی گئی. اس نے بات کی, انہوں نے بات سنی. بولے گی یہ زمین, آڈیٹوریم بولے گا. جہاں کوئی مسجد بولے گی, جو شراب کے اڈے ہیں بولیں گے, زنا کے اڈے بولیں گے, ہمارے اوپر زنا کیا اس بندے نے. ہمارے کمرے کی دیواریں زمین بولے گی, باتھ روم کی زمین بولے گی. ہر گناہ جو ہوگا بولے گا, جو نیکی ہوگی وہ بولے گی, اور ایک ایک چیز بولے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, ذرہ برابر جس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, ذرہ برابر جو شر کسی نے کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا. ذرہ برابر, مائنیوٹسٹ, اگر یہ صحیح ورڈ ہے تو, اس چھوٹی سی چھوٹی چیز وہ دیکھے گا. کوئی چیز چھپی نہیں ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ قرآن مجھ کو بتاتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ, جنہوں نے یہ جرم کیے ہیں دنیا میں, وہ جب بک آف ڈیڈز کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے مگر لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو بھی اس نے کیا ہے وہ اس کو اس میں پائے گا. ولا یظلم ربک احدا, تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ تمہارے اپنے کرتوت, یہ تمہارے ایکشنز ہیں. قرآن پڑھو میرے بچوں. انسان کو سمجھ میں آتی ہے میں کدھر جا رہا ہوں, ویئر ایم آئی گوئنگ, کیا ہو کیا رہا ہے, دنیا کا نظام چل کیسے رہا ہے. یقین جانو ہماری ذات اور ہماری سوشل لائف کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس کا سولوشن قرآن کے اندر ہے اور اس کی گائیڈنس قرآن کے اندر. دنیا میں جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس کی گائیڈنس قرآن کے اندر ہے. کسی نے پڑھا ہی نہیں, صرف برکت کے لیے تلاوت کر لیتے ہیں, جو بہت کرتے ہیں. وہ بھی اچھی بات ہے, برکت ہے, لیکن اصل میں تو گائیڈنس لینا ہے نا اس میں سے. ایک قرآن پڑھو. سیکنڈ, میں چاہتا ہوں کہ پلیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. وی وانٹ ٹو بیکم لائک ہم. دیٹس واٹ اللہ تعالیٰ وانٹس, کہ یار یہ انسان ہے, یہ انسانیت کا ایک ماڈل ہے. اگر انسان بننا ہے تو ان کو فالو کرو. کیسے باپ تھے وہ, کیسے ہسبینڈ تھے وہ, کیسے گرینڈ فادر تھے وہ, کیسے نانا تھے, کیسے ایک پولیٹیشین کیسے تھے, پولیٹیشین بھی ان سے سیکھے, جج بھی ان سے سیکھے, کیسے ججمنٹس دیتے تھے. ایک کمپینین, ایک کلاس فیلو کیسے تھے. کلاس فیلو تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کمپینین, کیسے کمپینین تھے, کیسے ایک عام انسان تھے, کیسے مزدور تھے, کیسے جنرل تھے, ایک بیٹل فیلڈ میں کیسے انہوں نے کمانڈ کیا. ہر بندے کے لیے ان کے اندر رول ماڈل ہے, ہر بندے کے لیے. جنرلی خواتین کے لیے بھی ہے, لیکن اگر اور اسپیسیفک ٹو ویمن آپ نے پڑھنا ہے تو وہ جو انہوں نے بندے پروڈیوس کیے تھے, صحابہ اور صحابیات, ان کو دیکھو, ان کو پڑھو.
کیسی امیزنگ پرسنالٹیز تھی, امیزنگ, انسانیت کا یعنی ہیومن ایک ایپیٹوم آف ہیومینٹی. اور صحابہ and صحابیات, all of them amazing people, amazing. یہ ہوتی ہے انسانیت, سیلف لیس پیپل. کسی نے شروع میں کہا تھا humanity is about caring for others, so true. سیلف لیس پیپل, no selfishness at all. دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے, prioritizing others over their own selves. یہ ہوتی ہے ہیومینٹی. بیٹا میں سوال لوں گا. یہ ہوتی ہے ہیومینٹی. یہ ہوتی ہے, یہ سیکھنا ہے. اس کو پڑھو بچوں, پلیز ٹیک ٹائم آؤٹ ٹو ریڈ دیٹ. ریڈنگ یار, ریڈنگ ریڈ نہیں کریں گے تو جو مائنڈ ہے ہمارا, جو کہ ہیومن ہے, اس کو کیسے اس کو نرش کریں گے, اس کو کیسے ہم ڈیولپ کریں گے؟ پھر ہیومینٹی کہاں سے آئے گی؟ ریڈنگ ہی نہیں ہے ہماری. میں چاہتا ہوں کہ آج کل آپ لوگ کے سوال کرتے ہو, آپ لوگ سوال کرتے ہو, سچ اے گڈ سائن یار. ہم لوگ جو تھے نا, میں جب تھا آپ کی ایج کے اندر, ہمیں تو بس والد صاحب نے جو کہہ دیا بس وہ مان لیا ہم نے کبھی سوچا نہیں, کوشچن نہیں کیا. I really like it when جب آپ لوگ سوال کرتے ہو. تو سیرت پڑھو, نمبر 2. نمبر 3 میرے بچوں, اسی جنرل نالج بھی حاصل کرو دین کی کہ دین ہے کیا. دین ہے کیا. ایسے تھوڑی ریجیکٹ کر دینا, وہ فلاں نے ایسا کہہ دیا, وہ ایسا. ٹھیک ہے پرسنالٹیز ہیں, پرسنالٹیز کی بیس کے اوپر ہم دین کو کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ پرسنالٹیز تو مجھے صرف دیکھو گے تو شاید میرے اندر 100 خامیاں نظر آئیں گی, لیکن آپ اگر سورس کے اوپر جاؤ گے تو سورس تو وہ تو میری کمزوری ہے نا, ذاتی پرسنل پرابلم ہے, اگر ہے جو بھی ہے. تو دین کو سیکھو. ایک ہم بات کر رہے تھے سیشن میں کہ یقین جانو گناہ کی اگر ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے نا, ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے. میں نے ایک مثال دی تھی پچھلی کلاس میں کہ اگر کسی کے پاس, اگر اس میں مثال کے طور پہ 100 بچے بیٹھے اور اگر ایک 100 کوکیز ہیں زبردست, بیسٹ آف دا بیسٹ, ٹیسٹی, میں اس کے فضائل بتاؤں, امیزنگ, اٹ جسٹ میلٹس ان دا ماؤتھ. کھا کے تو دیکھو, کبھی زندگی میں کھائے نہیں ہوں گے. ایک دفعہ ٹرائی نہیں کرو گے, سمجھو اگر یہ نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا. رائٹ, آ رہا ہے منہ میں پانی. اور 100 آپ لوگ 100 اور 100 کوکیز ہیں, دیکھو لے لو ایک ایک کر کے, لیکن 2 نہیں لینا کیونکہ ہر ایک کے لیے ایک ہی ہے پلیز. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ نہیں اٹھانے, جتنا مرضی دل للچا رہا ہو. اور میں شروع کروں. ایک مسئلہ ہے یار عدنان, آپ سٹارٹ کریں. ایک مسئلہ ہے, چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے جو 100 میں سے ایک کوکی ہے نا, وہ پوائزنس ہے یار. وہ ایسا ہے کہ اس کو منہ میں ڈالیں گے نا, ہاتھ پاؤں مڑ جائیں گے, آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی, سڈن ڈیتھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک ہے 99 بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ ٹرائی کریں, اس سے زبردست کوکیز نہیں. کیا خیال ہے, جتنی مرضی اٹریکشن ہو, جتنا مرضی مزہ آ رہا ہو, جتنا مرضی اس کی طرف رغبت ہو رہی ہو, انکلینیشن ہو رہی ہو, کیا خیال ہے آپ میں سے کتنے لوگ لیں گے؟ اگر واقعی کسی کو مرنے کا دل چاہ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایک بھی لے گا. اگر کوئی سینٹی پریویل کرتی ہے نا تو کوئی نہیں لے گا. کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ پوائزن ہوتا کیا ہے. یہ جو سنز ہیں, جو گناہ ہیں, اس کی اگر انٹینسٹی ہم کو پتا چل جائے نا میرے بچوں, یقین جانو ایک بھی گناہ نہیں کریں گے. میں نے کچھ آپ کو نظر کی حفاظت نہ کرنے پہ, سیکشل ڈیزائرز کو انلیگل طور پہ اس کو پورا کرنے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں. اگر آپ کو واقعی سمجھ میں آ گئی ہیں نا تو یقین جانو جتنی مرضی ایڈکشن ہو جائے گی, آپ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے اگر سمجھ میں آئی ہے. میں اپنے الفاظ سے سمجھا نہیں سکتا جتنی ڈسٹرکشن یہ کاز کرتی ہے. مجھے یہ بتاؤ یار, کوئی بندہ پورنوگرافی دیکھتا ہو, اس کا دماغ جو ہے وہ سین سٹیٹ میں رہ سکتا ہے؟ کیا خیال, سینٹی ہوگی؟ نہیں ہوگی. کسی لڑکی کی عزت کرے گا ایسا شخص؟ کسی فیمیل کی عزت کرے گا ایسا شخص؟ نہیں کرے گا, ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن بات. جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ یار, سیکشل ابیوز, کین یو بلیو دیٹ؟ اتنے ظالم ہو گئے لوگ, بچوں کے ساتھ سیکشل ابیوز. لیکن دماغ الٹے ہو چکے ہیں نا لوگوں کے, دیکھ دیکھ کر چیزیں. ورنہ یہ کہ کوئی نیچرل چیز تو نہیں ہے. ہومو سیکشولیٹی از ناٹ نیچرل. سیم جینڈر اٹریکٹ, کچھ لوگوں کے اندر اب نارملٹی ہوتی ہے بہت, لیکن وہ اتنی 1% ہوتی ہے. وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کسی کے 4 انگلیاں ہوتی ہیں. کتنوں کی 4 انگلیاں ہوتی ہیں؟ بہت کم کی, 1% کی, رائٹ. وہ ایسے ہی ہیں جیسے انٹرسیکس ہوتے ہیں. اچھا, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈرزم کیا ہوتی ہے. کسی کو پتا ہے ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے؟
ہاں لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ پوچھیں نا ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے, یقین جانے 90% لوگ کہیں گے کہ جو انٹرسیکس لوگ ہیں نا, جن کو ہم ہجڑے کہتے ہیں یا خسرے کہتے ہیں یا واٹ ایور, وہ ٹرانسجینڈرز ہیں. دے آر ناٹ ایون سو مچ سو. ہماری پارلیمنٹ کے اندر پچھلے سال ایک بل آیا تھا, اس میں ٹرانسجینڈر رائٹس کے بارے میں بات کی تھی اور بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہجڑے, نہیں خواجہ سرا. میں نے کہا اللہ کے بندو, ٹرانسجینڈر خواجہ سرا نہیں ہوتے ہیں, وہ انٹرسیکس ہوتے ہیں. یعنی اتنی جہالت ہے. ٹرانسجینڈرزم وہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جینڈر ڈسفوریا ہے اس کو, کہ وہ بایولوجیکل سیکس اس کی کچھ اور تھی, لیکن اس کو خیال آیا کہ جی میری تو لڑکی کا جسم ہے لیکن میرے اندر روح جو ہے نا لڑکے کی پھنس گئی ہے. اور یا لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے یار میں تو لڑکی کی روح میرے اندر پھنس گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جا کے اپنے آپ کو آپریٹ کرا کے سرجیکل پروسیجر کے تھرو اپنے پوری جینیٹلز کو, پورے جسم کو چینج کراؤ. کتنا ظلم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کسی کو نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کسی کو جینڈر ڈسفوریا ہے تو وہ ایک نارمیلٹی ہے. کتنوں کو ہوگا؟ 1% کو. لیکن اس وقت لگتا ہے دنیا میں صرف اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ چلے جائیں ویسٹ میں, یہاں تو بائی لا اس کی اجازت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن میں ابھی آسٹریلیا میں تھا 2 مہینے پہلے, ہر یونیورسٹیز میں جا رہا تھا, وہاں پہ رینبو فلیگز لگے ہوئے تھے کہ وی سپورٹ LGBTQ+ رائٹس. جیسے دنیا میں سارے مسئلے ختم ہو گئے, غربت ختم ہو گئی, بچوں کے ساتھ ابیوز ختم ہو گیا, پاورٹی ختم ہو گئی, باقی سارے ایشوز ختم ہو گئے. بس ہم نے اس کو, یہ سب ایول فورسز ہیں جو اس کو ہائی لائٹ کر کے ہومو سیکشولیٹی کو عام کرنا چاہتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اٹس ایب نارمیلٹی. لیکن ایب نارمیلٹی کو مینج کیا جاتا ہے, ایب نارمیلٹی کو ہم پروموٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی انٹرسیکس جو ہے وہ ہمارے بھائی بہن ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کریں بینگ ہیومن بینگز. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ان کی رسپیکٹ نہیں ہے, اور وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں بھیک مانگنے پہ, اور ان کے مافیاز بن جاتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہمارا قصور ہے, میرا قصور ہے, آپ کا قصور ہے کہ ہم نے ان کو وہ عزت نہیں دی جو ان کو دینی چاہیے تھی. لیکن میں کہنا اس وقت یہ چاہ رہا ہوں کہ اب نارمیلٹی جو ہوتی ہے وہ اب نارمیلٹی تک محدود ہوتی ہے. ہومو سیکشولیٹی پروموٹ نہیں کی جا سکتی. قرآن کے اور قرآن کے اندر بائی دا وے سب سے زیادہ عذاب جو آیا ہے نا جس قوم پہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی, سب سے زیادہ عذاب. ہومو سیکشولیٹی اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے. اسی طریقے سے سیکشل گریٹیفیکیشن تھرو اینی مینز اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور جیسے میں نے کہا اس کی دنیا کے کانسیکوینسز میں نے کچھ بتائے. اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو یقین جانو انسان جتنا مرضی ایڈکٹڈ ہو اس سے نکلے گا. کیوں میں سیلف ڈسٹرکشن موڈ میں جاؤں؟ میں کیوں چاہتا ہوں اپنی آنے والی زندگی تباہ و برباد ہو جائے؟ I will never want to do that. جو آؤٹ آف میرج افیئرز ہوتے ہیں ان کی جو سوشل کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس وقت بیسٹ چیخ رہا ہے شادی کرو شادی کرو شادی کرو. آپ دیکھیں آسٹریلیا جائیں, انگلینڈ جائیں, US جائیں, آپ دیکھیں گے جو ان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں نا, جو ایول فورسز نہیں ہیں, وہ اس کو چیخ رہے ہیں کہ شادی کرو. Don't live like a girlfriend and boyfriend for the rest of the life. لڑکیاں ہیں, ایک بوائے فرینڈ وہ چھوڑ کے چلا گیا, دوسرا وہ چھوڑ کے چلا گیا, تیسرا, چوتھا. جب ان کی ایج ہو جاتی ہے نا 40+, پھر کوئی ان کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا. miserable life. پھر وہ کتا پال لیتی ہیں اور کتے کے ساتھ سوتی ہیں, کتے کو حق کرتی ہیں. یہ ان کی زندگی بن جاتی ہے. سیریسلی رونے کا مقام ہے یار. What an amazing relationship is husband-wife relationship. Beautiful relationship. Right? ایک سپورٹ, ایک فرینڈشپ, ایک دوستی. اگر آپ دینی ریلیشنشپ ہو تو بچوں پلیز پڑھو, سیکھو, سمجھو, کانسیکوینسز کو سمجھو. پلیز یہ میں چاہتا ہوں آپ سے, قرآن پڑھو, سیرت پڑھو اور دین کو سیکھو, going to the core of it, to the basics of it. Right? And the last thing, بچے ایک بہت strong support structure create کرو. ایک اچھے دوستوں کا گروپ, جو مجھے سپورٹ کریں. رائٹ؟ وہ مجھ سے پوچھے یار آج نماز پڑھی تھی فجر کی؟ ویل ڈن یار, ویل ڈن. مسجدیں پڑھی تھی نا یار, کل سے مسجدیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہے سپورٹ اسٹرکچر. نہیں پڑھی یار, ابھی قضا کر لو اس کی جلدی سے, کل نہیں چھوڑنا میں, ٹھیک ہے. تم مجھ سے پوچھنا, میں تم سے پوچھوں گا. یہ ہے سپورٹ اسٹرکچر. عائشہ خدیجہ بیٹھی ہیں, حفصہ کی برائیاں کر رہی ہیں, حفصہ وہاں نہیں ہے, تو جو مریم ہے وہ آ کے کہے گی دیکھو عائشہ ایسے تو نہیں کرتے نا,
حفصہ یہاں نہیں ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، غیبت ہوتی ہے. غیبت تو زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے. اللہ حدیث میں ہے، دیکھو میں نہیں بات کر، اوہ تھینک یو سو مچ، تم نے مجھے یاد دلا دیا مریم، تھینک یو سو مچ. یہ ہوتا ہے سپورٹ اسٹرکچر. یہ ہوتی ہے دوستی. دوستی وہ نہیں ہوتی کہ یار کل آئی ہے ایک شاہ رخ خان کی مووی دیکھی ہے کیا، اس کے اندر یار کچھ ایسے سینز ہیں پہلے تو کبھی بھی ایسے نہیں دیکھے، اس دفعہ تو بس کمال ہی ہو گیا یار. یہ دشمنی ہے. قرآن، میں نے کہا قرآن پڑھو. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے وہ اس وقت اپنی ریفلیکٹ کرے گا دنیا کی زندگی کو، اور وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش، یہ نہیں یا لیتنی، یہ ایک ایسی وش ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. کاش میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. مجھے تو پتہ چل گیا تھا، مجھے ہدایت مل گئی تھی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. کاش میں نے اس کو نہ بنایا ہوتا دوست. قرآن، کاش نہ. یہ دوست گمراہ کر دیتے ہیں. میں چلنا چاہتا ہوں، اچھا ہونا چاہتا ہوں، پھر پریشر کریٹ کر دیا جاتا ہے. رائٹ، تمہارا بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے ابھی تک. ایسے میں نے سنی ہے واقعات. سیریسلی تمہارا بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے. سیریسلی کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہے کوئی؟ کیسے مرد ہو تم ایک ابھی تک ایک لڑکی کو ٹریک نہیں کر سکے. تو بڑے میں ڈیسنٹ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہ دشمنی ہے، یہ کوئی دوستی ہے؟ بچوں پلیز لیٹس گیٹ بیک ٹو آور ریشنل تھنکنگ. ہمیں انسانیت عقل ہے، اس روح کو نرش کریں. جب روح نرش ہو جائے گی انشاءاللہ تو وہ جو جسم کی باڈی کی ساری ڈیزائرز ہیں اس کو ان چیک رکھے گی، کنٹرول رکھے گی. اس میں غصہ بھی قابو رہے گا، سیکشولیٹی بھی قابو رہے گی، باقی سارے ایموشنز بھی قابو میں رہیں گے. یہ ہوتا ہے الانسان الکامل، ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ. یہ ہوتا ہے. اور یہی جنت کے لیے یہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزگنیٹ کیا. یہ جنت ایکسکیوز می، یہ جنت میں جائے گا ایک کامل انسان. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، صرف وہ آئے گا جو ایک ساؤنڈ ہارٹ، ایک قلب سلیم لے کر آئے گا. اور یہی قلب سلیم ہوتا ہے، فری آف بلیمشز، فری آف اسپرچل بلیمشز. پلیز بچوں، میں اس لیے آیا ہوں، صرف لیکچر دینے نہیں آیا، میں اپنے آپ کو تھکانے نہیں آیا، آپ کو بور کرنے نہیں آیا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بچے میری بات سنیں، اسٹارٹ تھنکنگ اینڈ دین چینج دیم سیلفز. Please, let's walk the walk. You know, we have spoken enough. We always talk the talk, لیکن we don't walk the walk. Please, اس کو ایکشن کے اندر ٹرانسفارم کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے بچوں، تیار ہو کرنے کے لیے؟ مشکل کام بتا رہا ہوں، بڑا ناٹ ایزی. ایڈکشنز کو توڑنا بہت مشکل کام ہے. جس کو فجر پہ اٹھنے کی عادت نہیں ہے، اٹھانا اپنے آپ کو بڑا مشکل کام ہے. جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں وہ ان کو مسجد میں اپنے آپ کو صبح صبح لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن بلیو میں انیشل ہوتا ہے. جم جاتا ہے کوئی؟ کتنے کلو اٹھاتی ہیں؟ جب شروع میں ویٹ لفٹنگ کرنی شروع کرتے ہیں دل چاہتا ہے کل نہ جاؤں، ہے نا؟ شروع میں دل چاہتا نہیں یار کل، اگلی آتی ہے یار اگین. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں یار ڈریگ کرتے ہیں اپنے آپ کو، پھر ڈریگ کرتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر تیسرے دن. لیکن جن کو عادت ہوتی ہے اس کے بعد ان کا جم جائے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے. isn't it? You start enjoying that. کیا مزہ آتا ہے یار، آدھے گھنٹے کا ورک آؤٹ کرو، right؟ تو کتنا مزہ آتا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے جب انسان ان ایڈکشنز کو توڑتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے. شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان اس پورے پروسیس سے گزرتا ہے اس کے بعد اس کو سچ بولنے میں مزہ آتا ہے، اس کو نظر جھکانے میں مزہ آتا ہے. جب کوئی اموڈسٹ چیز آؤ نا گزر رہی ہو اور آپ اس سے نظریں پھیر لو تو ایک دل کے اندر سکون آ جاتا ہے. آپ کو خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے غریبوں کے اوپر، آپ کو کسی کی مدد کرنے میں مزہ آتا ہے، اپنے آپ کو تھکانے میں مزہ آتا ہے. اس وقت آئی ایم فیلنگ سو گڈ. آئی ایم بین اسٹینڈنگ فار لائک لاسٹ 4-5 hours. میں بہت تھک گیا ہوں آنیسٹلی، لیکن مجھے ایک اندر ایک سیٹسفیکشن ہے کہ میں اپنے بچوں کو آئی بین ایبل ٹو پاس آن سم تھنگ. مزہ آتا ہے، دوسروں کے لیے جینے میں مزہ آتا ہے، لیکن شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے. پلیز بچوں، آئی ایم ایکسپیکٹنگ دس فرام آل آف یو. یہ جوانی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری.
ہوگا, پوچھا جائے گا اسپیسیفک کوشچن, جوانی کیسے گزاری. اور جو یہ پرسنالٹی ڈیولپ کر لیتا نا اس وقت میں, یہ لانگ لاسٹنگ, ایور لاسٹنگ پرسنالٹی بن جاتی ہے. 40 پلس میچورٹی آ جاتی ہے, اس کے بعد نہیں سمجھ میں آتی کسی کو کیا کرنا. وہ میچور ہو جاتے ہیں, اب ان کی زندگی جو ہے نا ایک بہت مشکل ہوتا ہے ان کو چینج کرنا. بٹ یو کین مولڈ یور سیلف, یو آل کین چینج یور سیلف ان شاء اللہ. پھر کرنی ہے محنت ان شاء اللہ. ٹھیک ہے بچوں, پلیز, میں بہت امید سے آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس. تھینک یو ویری مچ سر کا کہ انہوں نے مجھے بلایا, آپ لوگوں کو دعوت, آپ لوگوں کے پاس بات کرنے کا موقع دیا. تھینک یو فار بینگ سو پیشنٹ. میں جو ہے نا ٹک ٹاک جنریشن سے 2 گھنٹے کی بات کروں تو سبحان اللہ, جن کو 30 سیکنڈ کے شارٹ سے زیادہ جو ہے نا خارش شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا 1 منٹ کی ہے ویڈیو یہ ہے نا, تو ان کو 2 گھنٹے کی بات سنانا تو بہت مشکل کام ہے. لیکن تھینک یو ویری مچ فار بینگ, جس نے سنی اس کا بھی بھلا, جس نے نہیں سنی اس کا بھی بھلا. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے؟ میں کچھ سوال لے سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. وہ ایک بچی تھی, وہ سوال کرنی تھی, میں نے اس کا ٹائم, اس کو کچھ کرنا تھا, چلی گئی. کسی اور کے پاس کوئی سوال کسی قسم کا؟ جی بیٹا, آپ بڑا سا سوال کریں. بہت اچھا, بہت اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا ابھی موٹیویٹڈ ہیں, یہ موٹیویشن کو کنسسٹنٹ کیسے رکھیں, سورٹ آف رائٹ. میں نے جو باتیں کی ہیں نا اس میں سے ایک بات میں نے کی ہے کہ ہیونگ اے اسٹرانگ سپورٹ گروپ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حارث. ایک میں نے بات کی ہے اسٹرانگ سپورٹ گروپ کی. انشاءاللہ اگر اس پہ واقعی میں ایگزیکیوٹ کرو گے نا اس کو, تو یہ جو چیزیں ابھی یہ موٹیویشن جو ہے نا, یہ انشاءاللہ کنسسٹنٹ رہے گی انشاءاللہ, اور یہی ٹرانسفارم ہوگی ڈسپلن کے اندر. میں نے کہا کہ اپنے اوپر محنت کرنی ہے. ٹائم کی ہم نے بات کی, چونکہ بہت 3 ٹاپکس تھے, بہت ڈیٹیل ٹاپکس تھے, ٹائم پہ میں نے بہت ساری چیز چھیڑی نہیں ہے. لیکن پلیز بچوں سارے ایک بات سنو کہ اپنی ایک نا پرائیورٹی لسٹ بناؤ. رینڈم نہیں رہنا. ہم نے اپنے نیو کارٹیکس برین کو استعمال کرنا ہے, ریشنل تھنکنگ کرنی ہے حارث, ٹھیک ہے, اور اپنے ٹاسک لسٹ ڈیفائن کرنی ہے کہ میں نے دن آج کیا کرنا ہے, اور اس کو پرائیورٹائز کرو. سن رہے ہو؟ پرائیورٹائز کرو. جیسے پرائیورٹی نمبر 1 نماز, فرض ہے, چھوڑ ہی نہیں سکتا. جو ہو جائے, دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے, دائیں سے بائیں ہو جائے, نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. پرائیورٹی نمبر 1, رائٹ. کلاسز, پرائیورٹی نمبر 1, کلاسز نہیں چھوڑ سکتا. اگر کلاسز ہو رہی ہیں تو اٹینڈ کرنی ہے, کیسے چھوڑ سکتا ہوں. پرائیورٹی نمبر 1. اچھا تھوڑا سا ٹائم امی کی ہیلپ بھی کرنی ہے, پرائیورٹی نمبر 1. یہ پرائیورٹی 1 ٹاسکس ہیں. فار ایگزامپل پرائیورٹی 2 ٹاسکس یہ ہیں, پرائیورٹی 3 ٹاسک یہ ہیں, ٹھیک ہے. 3 کیٹیگرائز کر لو. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ سب پرفیکٹ چلے, اتنے بجے یہ, اتنے بجے یہ, اتنے بجے یہ, سب ٹھیک چل رہا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ڈریگ آن کر دی, یار یہ لیکچر تو ختم ہو جانا تھا 4 بجے, تو 4:15 ہو گئے, اور تو 4 بجے تو میں نے کچھ اور کرنا تھا. تو وہ اب جب ٹائم اوپر نیچے ہو رہا ہوگا تو اب مجھ کو کیا کرنا ہے, کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوگا نا. تو کمپرومائز کس کو کریں گے؟ پرائیورٹی نمبر 3 کو. پرائیورٹی نمبر 3 کو کمپرومائز کریں گے. یہ جس بندے کے اندر آ جاتا ہے نا, یہ انسان کو ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے زبردست چیز ہے. لیکن اس کے لیے بھی پھر سپورٹ اسٹرکچر چاہیے. انسان اکیلا جو ہوتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ جو اکیلا انسان ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے, وہ بھیڑیا آ کے اس کو کھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی بکری ریوڑ کے اندر رہتی ہے, اس کو بھیڑیا نہیں کھاتا, اس کو شیطان کھا جاتا ہے. لیکن اگر انسان ایک سپورٹ سٹرکچر گروپ کے اندر رہے گا تو وہ اس کو شیطان نہیں کھاتا. اگر کھانے لگے تو دوسرے بچا لیتے ہیں, جیسے میں نے ابھی کہا. حارث سنی میری بات یار, سمجھی میری بات؟ تو یہ ضرور کرنے والے کام ہیں. تھینک یو فار آسکنگ دا کوشچن. لیکن جو ہے نا, پرائیورٹائز کرو زندگی دن کے کاموں کو. ٹائم از ویری پریشس, ٹائم کو ضائع نہیں کرنا. ریلیکسنگ بھی ٹائم ہونا چاہیے اس کے اندر. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی وہ اس کے بعد یہ ہو جاتا, اب یہ سونا بھی ہے, اپنے آپ کو ریلیکس بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, بیٹھ کے کسی سے گپے مار لی, لیکن اس کے اندر میک شور کرنا ہے کہ پرنسپلز فالو, غیبت نہیں ہو رہی کسی کی, مذاق نہیں اڑا رہے کسی کا, کوئی ماڈسٹ باتیں نہیں کر رہے کسی سے. بہت کنسٹرکٹیو باتیں ہو سکتی ہیں, رائٹ. کچھ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں, لیکن میک شور کہ کوئی اچھی چیز دیکھ لیں, رائٹ, جو کہ کوئی غلط بات نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ضروری ہے. لیکن I will go back, پلیز میرے بچوں, ایک اچھی کمپنی رکھو, ایک اچھا سپورٹ گروپ, سپورٹ اسٹرکچر بناؤ پلیز.
جی بچوں، جی بیٹا، ماشاء اللہ، ریپیٹ آف دا کوشچن، رائٹ، ماشاء اللہ. پچھلے میں بھی یہی سوال کسی نے پوچھا تھا. تھینک یو. اصل میں ہم نے مائنڈ باڈی سول کی بات کی ہے نا. کوئی یہ نہیں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میری روح بے چین ہے، بہت کم لوگ کہتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ کہتے ہیں میرا دل بے چین ہے. اس سے ایک چیز پتہ چل گئی کہ روح اور دل اصل میں ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے میری روح بے چین ہے، کوئی کہتا ہے میرا دل بے چین ہے. اصل میں جو دل کی بات قرآن میں بھی ہے، جو دل کی بات حدیث میں بھی آتی ہے، جو لوگ بھی کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اس کا دل سخت ہو گیا ہے، بڑا سخت دل انسان ہے، دل 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 دل. وہ یہ دل تھوڑی ہوتا ہے جو بلڈ پمپ کر رہا ہے، وہ روحانی دل ہوتا ہے. وہ ایک اصل میں وہ روح ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. وہ جو دل ہے، روحانی دل، وہ اصل میں سینٹر آف دا روح ہے، ایک مرکز ہے دل روح کا. تو اصل میں اس کی روح ڈپرائیوڈ فیل کر رہی ہوتی ہے، وہ نرش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو کہتا ہے مجھے بے چینی ہو رہی ہے. ایک ویسے بہت اس کے اندر وہ ہیں، کبھی مجھے لگتا ہے سائیکالوجی کی کلاس لینی پڑے گی فرام این اسلامک پرسپیکٹو. ماشاء اللہ، سیریسلی اس کو اگر کھل کے بیان کریں نا مائنڈ باڈی سول کا پورا، تو آئی وش کہ آپ لوگوں کو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کو یہ باتیں بتائی جائیں اس پرسپیکٹو سے بھی، کیونکہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف دوائیوں پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھا لو یہ کھا لو یہ کھا لو، رائٹ. ٹیمپریری شاید ریلیف ملتا ہوگا لیکن کیور نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. ایک میرے پاس سائیکیٹرسٹ آیا یو ایس میں، اور وہ سائیکیٹرسٹ تھا اور وہ کہتا ہے میں ڈپریسڈ ہوں، اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا میں ڈپریسڈ ہوں، کیونکہ اگر میں نے بتا دیا تو میرا سائیکیٹری کا لائسنس کینسل ہو جائے گا، کیونکہ میں خود ڈپریسڈ ہوں تو میں علاج کیا کروں. وہ کہتا میں آپ سے ہیلپ لینے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ اس کو اتنی نالج تھی کہ جو ڈپریشن ہے اس کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں، ہر چیز کیمیکل ہارمون کا امبیلنس نہیں ہوتا ہے، اس کو پتا تھا یہ بات. اس کا اسپرچل اینگل بھی ہوتا ہے. تو میرے پاس آیا، میں نے اس کی پوری اس سے تھوڑی سی اس کا انٹرویو لیا، اور پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو تم نمازیں نہیں پڑھ رہے، تم یہ کر رہے ہو، یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ دیکھو یہ چھوڑ دو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، اور تھوڑی دیر کے لیے میڈیٹیٹ کرو، آنکھیں بند کر کے صرف سب بھول جاؤ، اللہ کو یاد کرو بس. میں نے اس کو یہ 2-4 باتیں بتائیں. اس بندے کا میرے آئی گیس 2-3 مہینے بعد ہی میسج آیا، کہتا ہم بالکل ٹھیک ہو گیا، کہتا ہم پرفیکٹلی فائن. اس کا مطلب ہوا کہ ایک اسپرچل ہالونیس تھی جو وہ فیل کر رہا تھا، اس لیے وہ اس کے پاس ایک ہی ورڈ تھا اس کو ڈسکرائب کرنے کا، اور وہ تھا ڈپریشن، بے چینی، ڈپریشن. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، روح ہالونیس فیل کر رہی ہوتی ہے. اچھا، ایک بات میں گناہ کی بات کر رہا تھا تو ایک بات میں اور کرتا چلوں بچوں. ایک اگر بہت زیادہ آپ لوگوں کو جلدی نہیں ہے تو میں نے کہا تھا روح کی غذا کیا ہے؟ ٹیسٹ ہو رہا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ نہیں، ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا، نماز بھی ہے لیکن میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جنرلائز کرنے کے لیے. میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی رحمت ہے. یاد ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ کی رحمت ہے، اس کا جو سب سے بیسٹ فارم ہے وہ نماز ہے، وہ اس کی نرشمنٹ ہے. اب مثال کے طور پہ یہ دل ہے، روحانی دل، ٹھیک. اس کے اندر اللہ کی رحمت اگر بھر جائے گی تو یہ سیٹسفائیڈ فیل کرے گا، نرشڈ فیل کرے گا، بہت اسٹرانگ فیل کرے گا. نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، رائٹ، ذکر کر رہا ہوں، یہ بھر گئی. لیکن اگر اس کے اندر میں 2-4 ہولز کر دوں نیچے، تو کیا خیال ہے کہ کتنی جو اس میں پانی بھرا ہوا کتنا رہے گا؟ 0 ہو جائے گا نا بہت جلدی. میں گناہ کی بات کر رہا تھا نا، گناہ کو سمجھنا. ہر گناہ از اے ہول ان دا اسپرچل ہارٹ. ہر گناہ روحانی دل کے اندر ایک سوراخ ہے. وہ جب بندہ غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط چیز دیکھتا ہے، اس روحانی دل کے اندر ہولز ہوتے جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ایسے لوگ میرے پاس بھی ہوتے ہیں. میں سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، لیکن لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں. لیکن اس کا ایک اینگل تو ہم نے بھی سیکھا ہوا ہے تھوڑا بہت. تو وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو ذکر بھی کرتا ہوں، میں تو روز تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر میں کیوں بے چین ہوں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ واٹ اباؤٹ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے بارے میں حسد کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. تو وہ جب اس کو کنفرم کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ آپ جتنی رحمت اٹریکٹ کر رہے ہیں نا،
وہ ساری از آل ڈریننگ آؤٹ، وہ سب ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے، تو آپ پھر بھی ہالونیس فیل کر رہے ہیں اپنی. تو یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے، ایک سسٹم ہے کہ روح کو، جو آپ دل کی بات کر رہی ہیں، روح کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، روحانی دل ہے، اس کو نرش کرنا ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن پھر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے گناہ نہ کرنے سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اصل میں چیز ہے. ٹھیک، اور کوئی بات؟ کسی کو اور کوئی سوال؟ کسی کو اور کوئی سوال؟ سیریسلی میرے پاس بچے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سوالوں کے جواب ہی کوئی نہیں دیتا، جب اپرچونٹی ملتی ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے. جی بیٹا، دنیا میں انسان کا پرپس کیا ہے؟ ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو فائنڈ ہز پرپس. دیکھیں، پرپس تو ایک ہی اللہ نے بتایا ہے. پرپس اللہ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. کیا کریں؟ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے بچوں؟ ہاں، عبادت کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اطاعت کرنا. یس ایگزیکٹلی. عبادت کرنا ہوتا ہے اوبیڈینس. اوبیڈینس عبادت ہوتی ہے. جی میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ کو جانیں. عبادت اوبیڈینس ہوتی ہے. اللہ نے ہم سب کے رولز ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں. میں ایک ٹیچر ہوں، رائٹ؟ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں. کل کو شادی ہوگی، آپ ایک وائف کے رول میں چلی جائیں گی. پرسوں آپ کے بچے ہوں گے، آپ ایک مدر کے رول میں چلی جائیں گی. سمجھ رہی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ایلوکیٹڈ رولز ہیں. اب میری عبادت یہ ہے کہ میں اس ایلوکیٹڈ رول کے اندر دیکھوں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے. یہ اللہ نے سارا نظام ایسے ہی چلایا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، کل کچھ کو مال نہیں دیا ہے. جس کو مال دیا ہے اللہ نے اس کی عبادت یہ ہے کہ وہ یہ پتا کرے کہ میں نے اس مال کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس نہیں ہے. یہ اس کا ہر بندے کے رول کے مطابق اس کی گول سیٹنگز ہیں. اللہ نے سب کے رول ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں. جس کو پلمبر بننا تھا نا، وہ پلمبر ہی بننا تھا. اس نے جس نے الیکٹریشین بننا تھا، اس نے الیکٹریشین بننا تھا. جس نے انجینئر بننا تھا، سائیکالوجسٹ بننا تھا، سائیکیٹرسٹ بننا تھا. یہ اس کے ایلوکیشن ہے اس کی رول کی. اب وہاں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس میں کرنا کیا ہے، مجھے کیا اللہ نے رسپانسبلٹی دی ہے. ہر رول کے مطابق اس کی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا، یہ اس کی گول سیٹنگز ہونی چاہیے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے، ہم اس کو بھول کے اس کی تلاش میں چل پڑتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس ایک رول ہے، رائٹ؟ لیکن having said all of this، کچھ رولز کمبائنڈ ہیں، ہر ایک کے، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے کچھ رولز ڈیفائنڈ ہیں، ایلوکیٹڈ ہیں. اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے. میں نے بات کر دی، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا زندگی گزارنے کے مقصد کیا ہے. لیکن اصل میں یہ چیز ہے بچہ کہ we all have to live a very ایک لائف جو میری سیلف سے بڑھ کر ہو. اٹس آؤٹ آف مائی اون سیلف، جو لوگوں کے لیے ہو، رائٹ؟ میں یہاں کھڑا ہوں، میں آپ کے لیے کھڑا ہوں. آپ کچھ کریں، کسی کے لیے کریں. ایک مدر جو ہے وہ دوسروں کے لیے جیتی ہے. ماں جب بچہ پیدا کرتی ہے وہ ایک جان کی بازی لگا رہی ہوتی ہے. کتنا بڑا زبردست، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ قدر ہے نا، کہ وہ اپنی جان کی بازی لگاتی ہے. وہ اپنے لیے نہیں، وہ اپنے ایک بچے کے لیے جیتی ہے. وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، وہ اس کے لیے راتوں کو اٹھ جاتی ہے. وہ دوسرے کے لیے جی رہی ہے. اسی لیے ماں کا درجہ سب سے اوپر ہے. اسی لیے کیونکہ وہ کسی کے لیے جی رہی ہوتی ہے، وہ ایک بچے کے لیے جی رہی ہوتی ہے. ایک باپ اپنے بچے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے. یہ ہیومینٹی ہے. تو ایک کامن گول پرپس جو ہے نا ہم سب کا بینگ ہیومنز از ٹو لیو فار ادرس اینڈ ٹو تھنک کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے اس رول ایلوکیشن کے اندر رہ کے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جو مجھے ڈومین دی ہے، اس میں رہ کر میں کسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ سب لوگوں نے خود سوچنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیرن. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. Thank you very much for being here, for being patient. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.